السلام ناظرین، کیا حال ہے؟ آج ہم ایک ایپیسوڈ لیں جہاں پہ ہوسٹ ہے سعد، لیکن سٹارٹ میں کروں گا کہ تو تھوڑا شرمار ہے. سعد ہمارا ریسرچر ہے، بہت ہی قابل لڑکا ہے ماشاء اللہ. ہم نے تھوڑی سی بری پلاننگ کی تھی تو سعد ہوسٹ کرے گا. سعد، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے وائی ڈو لبرلز ہیٹ ڈیموکریسی. فلی لوڈیڈ، سعد بالکل کنزرویٹو نہیں ہے. فلی لوڈیڈ وتھ سو مچ پری سپوزیشنز اینڈ پری کنسیوڈ نوشنز کہ لبرلز کو آخر اچانک سے جمہوریت سے کیوں نفرت ہوگی. اور وہ آل آف اے سڈن، ویسے آل آف اے سڈن تو نہیں ہے. آئی تھنک 2006 سے ہم ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں جب سے مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں نے بیڈ آؤٹ کمس کو سلیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. ہم نے دیکھا حماس جیت گئی ہے، مسلم جو اخوان المسلمون ہیں وہ الیکشن جیت گئے. تو ایک دم ان کو شاید یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جب لوگوں کے پاس فری چوائس ہوگی الیکشن کی تو وہ ہو سکتا ہے وہ لبرلزم کو سلیکٹ نہ کریں اور وہ اسلامسٹ آئیڈیاز کو بھی موقع دیں ٹو گورن دیئر سوسائٹیز. آئی تھنک ریئلسٹکلی آپ کو نا سب سے پہلے جو لبرل جانور ہے اس کو سمجھنا ہے. لبرل انسان نہیں ہے، مطلب جانور ہی کہہ رہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں لائک دی اینیمل دیٹ از لبرلزم. اس کو سمجھنا ہے. اس کے سیٹ آؤٹ کمز ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ ایک آئیڈیالوجی پہ فکسیٹ کرتے ہو تو آپ آؤٹ کم اورینٹیڈ ہوتے ہو. ڈیموکریسی پروسیس اورینٹیڈ ہے، اٹ از ناٹ آؤٹ کم اورینٹیڈ. ڈیموکریسی ایک پروسیس ہے جس کے تحت عوام کی رائے اقتدار میں آتی ہے. لبرلزم، سیکولر ڈیموکریسی آؤٹ کم اورینٹیڈ ہے. اس نے آپ کو آؤٹ کم دے دیا کہ یو مسٹ بی سیکولر، یو مسٹ بی لبرل. جب رشیا کے خلاف لڑنا تھا امریکن جائنٹ نے، تو اس نے پورے مڈل ایسٹ میں، لیٹن امریکہ میں، ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کنزرویٹو ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس نے ریلیجن ورسز کمیونزم کھیلا. یہ تھرو آؤٹ سچ تھا. اس طرح کے لوگوں کو، اور ضیاء الحق ہو گیا مڈل ایسٹ میں، سعودی فیملی ہوگی، اسد وغیرہ ہو گیا، اسد فیملی ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اس نے کیا. اب جب پوسٹ 9/11 ریلیجس ایکسٹریمزم کے خلاف جنگ لڑنی تھی، جو انہوں نے اس کو لیبل کیا، تو ایک نیا پیراڈائم دینا تھا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ فزیکل وار تو آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جنگ ہوتی ہے نیریٹیوز کی. ورلڈ وار 2 کا جو نیریٹو تھا وہ پوسٹ ورلڈ وار 2 بنا تھا کہ ہم نے فیشزم کو ہرا دیا. ٹھیک. تو اب جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ دنیا ایکچولی لبرل سیکولر ہونی چاہیے جہاں پہ سارے انسان برابر ہوں. اگر آپ پیورلی سیکولرزم کو پڑھیں ایز این آئیڈیا تو اس میں بظاہر کو فلا نہیں ہے. میری نظر میں تو بہت فلاز ہے. نہیں، پیورلی لائک اگر میں بات کروں ایک بندہ نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کوئی چیز ہے، اس کو کوئی پری کنسیوڈ نوشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ نے اسیوم کیا کہ لوگوں کے پری کنسیوڈ نوشنز نہیں ہیں. فار ایگزامپل، سب کانٹیننٹ کی ایک ثقافت ہے، ریلیجس، ایتھنک اور کلچرل. ان تینوں کا ایک مکس ہے. ٹھیک. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ سپر امپوز کریں گے کوئی آئیڈیالوجی تو اس کے میس ایکسیپٹنس ہوئے نہ ہوئے یہ وقت بتائے گا. مثال کے طور پہ سیکولر آئیڈیاز پورے سب کانٹینٹ میں برٹش امپائر سے پھیل رہے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. انڈیا پہ یہ بات تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ جتنے بھی سیکولر آئیڈیاز ہیں دے ہیو اے کوریلیشن ود دا کولونائزیشن، کہ جہاں جہاں برٹش امپائر کی ایکسپینشن ہوئی یا ایون فرینچ امپائر کی ایکسپینشن ہوئی ٹورڈز ایجپٹ اور اس طرح کے لوگوں کے اندر، تو یہ آئیڈیاز وہاں سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں. ایک اس کو اگر ہم ہسٹری کے پیراڈائم میں دیکھیں تو یہ نارمل چیز ہے کہ جو سپر پاور ہوتی ہے وہ اپنا کلچر ایکسپورٹ کرتی ہے. یہ ہسٹوریکلی ہر امپائر نے کیا. رومن امپائر جو ایریاز کانکر کرتے تھے، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جو برٹش کی ایکسپینشن تھی وہ کچھ الگ نوعیت کی تھی ود ریگارڈس ٹو اسلامک ایکسپینشن؟ ود ریگارڈس ٹو اسلامک ایکسپینشن بالکل بھی نہیں. میں نہیں اتفاق کرتا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. آپ اختلاف کر سکتے. دیکھیں، یہی جمہوریت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو لبرل لوگ بھول گئے کہ آپ ہم دونوں کنزرویٹو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اختلاف کرتے ہیں. کوئی میں آرمی کو فون نہیں کروں گا اس کو اٹھا لو. صحیح ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے ڈیموکریسی. دیکھیں، مسلم ایکسپینشن کے اندر لیٹ سے آپ ایک پرٹیکولر کیلیفیٹ کی بات کرتے ہیں، ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ تو نہیں، اس طرح سارے کرسچن کنگڈم سیم نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. تو اسپیسیفکلی آپ کسی کیلیفیٹ کی بات کریں گے یا کسی امپائر کی بات کریں گے تو وہ وہی ٹولز امپلوائے کرتے تھے تھرو ٹریڈ، تھرو ریلیجس کامرس کے. لائک آپ مشنز وہاں بھیجتے تھے تھرو ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پروگرامس. پورا جو مغل امپائر سب کانٹیننٹ میں راج کرتا تھا وہ اکیلے تلوار سے نہیں کرتا تھا. اسٹوپڈ نہیں ہے کوئی امپائر ایسے آپریٹ نہیں کرتا. سافٹ پاور ہوتی ہے تھوڑی. ایگزیکٹلی. ہر امپائر کی سافٹ پاور اور ہارڈ پاور ہوتی ہے. امریکن امپائر کی بھی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ساؤتھ کوریا کے اندر انہوں نے پیسہ پمپ کر کے اکانومی کھڑی کی ہوئی ہے، وہ سافٹ پاور ہے.
بالکل. تائیوان کو پیٹرنائز کر کے چائنا کو نتھی ڈالیں تو سافٹ پاور. پاکستان کو پیسے دیتے ہیں وہ ان کی جنگیں لڑنے کے لیے. عراق میں انہوں نے حملہ کر دیا, قریب ہے نا صحیح. تو یہ امپلائے سب کرتے تھے. آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ بندے کس نے زیادہ مارے. میرا یہ ازمپشن ہے کہ اگر ہم ویسٹرن کرسچن بھی نہیں کہوں گا اور سیکولر بھی نہیں کہوں گا, اگر ہم وائٹ مین کا پیراڈائم دیکھیں, انہوں نے بے پناہ بندے مارے. وہ فار سم ریزن جہاں جاتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بندے مارنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو آئیڈیا وہ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ لاجکلی نیٹو آئیڈیا کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا تھا. ایگزیکٹلی. اگر آپ اسلام کا اسپریڈ دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 آئیڈیاز کمپیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسلام تلوار سے بھی پھیلا, ٹریڈ سے بھی پھیلا, ہر چیز سے ہوا, مکس اینڈ میچ ہوا. میں نہیں کہتا کہ دعوت و تبلیغ سے بھی پھیلا, دعوت و تبلیغ سے پھیلا, لیکن ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولس تھے. آئی تھنک اس کے اندر تھوڑی سی یہ بھی ایشو آ جاتا ہے کہ اگر ہم فرام ریلیجیس پرسپیکٹو دیکھیں, اسلام کا میسج کمپلیٹ تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مڈ وے اٹھائے گئے تھے. جی ٹھیک ہے, تو ان کے پاس پورا سوشو پولیٹیکل سسٹم نہیں آیا. جوڈیزم میں آیا سوشو پولیٹیکل سسٹم. وہ کئی انبیاء آئے, انہوں نے بعد میں ہمارے دین کے مطابق اس میں چینجز کر دیں, ملاوٹیں کر دیں, تو ان کا معاملہ اس تک کھڑا ہے. لیکن اسلام تو کمپلیٹ ہے, اللہ نے قسم لے لی قرآن کی, وہ سسٹم آ کے. ہاں ہم نے بعد میں اس میں دراڑ ڈالیں, پرابلمس کریٹ کیے, لیکن فقی طور پہ مور لیس ہمارا اتفاق ہوتا ہے. اسپیسیفک ایشوز پہ ڈس ایگریمنٹ ضرور ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اس کی ریالٹی تھی. پھر انفارچونیٹلی کرسچینٹی بہت پیگنائز ہوا اوور اے پیسج آف ٹائم. اگر آپ پورا کرسچن ٹرپ ان یورپ کی بات کریں, بیکاز کرسچینٹی اگر یورپ بنا, حالانکہ دین مڈل ایسٹ کا تھا, فلسطین کا جسے آج کہتے ہیں, بیسیکلی جروسلم کا, ٹھیک ہے لائک. تو وہ لیکن وہ پھیلا آپ کے پیگن کلچرز میں. آپ رچ ہسٹری آف دا رومن, گریک, آسٹرو ہنگیرین امپائرس پڑھ لیں پرانی, ٹھیک ہے, تو ہائیلی پیگن لوگ ہیں. اس کے اندر کرسچینٹی پھیلی, پھر پیگنائزیشن ہوئی آف کرسچینٹی, پھر اسپلٹ آف کرسچن چرچ ہوا, مزید پیگنائزیشن, فرینچ ریولوشن آیا اور اس سے چیزیں آگے بڑھی. اگر آپ صرف پروٹیسٹنٹ چرچ کی کریشن دیکھیں تو ایک بندے کی طلاق کی ضد پہ پوری فرقہ کھڑا ہے. پروٹیسٹنٹ ریولوشن یہی ہے صحیح. تو کیا اس چیز سے ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے اس میں کئی پرابلمس آئے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ امپورٹیڈ آئیڈیا نیٹو آئیڈیا کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا تھا. ابھی بھی جو آپ ایک لبرل سیکولر پیراڈائم دیکھتے ہیں, جو لیٹ سے پرابلی سیکس اینڈ جینڈر موومنٹ کے بعد بہت واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ وہ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے, تو وہ ایک انفرادی موومنٹ بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے اجتماعی سسٹم بھی ہے. انفرادی طور پہ اس کا اتنا الرجک ریئیکشن ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس کے اگر کوئی بینیفٹس ہیں بھی ایز اے پولیٹیکل سسٹم, اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کرنٹ اسٹیٹ پہ جس پہ سیکس اینڈ جینڈر موومنٹ کھڑی ہوئی ہے, کوئی مسلمان اس کو ماننے کو نہیں تیار. اگر اس کا ایسوسیٹڈ کو بینیفٹ بھی ہے, مثال کے طور پہ اگر آج پاکستان سیکولر ڈیموکریسی بن جائے اور $200 بلین امریکہ بھیج دے, تو جو 97% مسلمان ہیں یہاں پہ, جن میں سے ہم کہتے ہیں جی 30% پریکٹسنگ مسلم ہیں, تو بہت بڑی نمبر بن جاتے ہیں. اتنے تو ووٹ کسی جماعت کو بھی نہیں پڑتے جتنے یہ بندے بن جاتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم کسی بھی نیشن اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹلی جینا نہیں دینا چاہتے, اور یہ آئیڈیا کہ کوئی نیشن اسٹیٹ انڈیپینڈنٹلی جی سکتا ہے نان سینسیکل ہے. یہ بھی سیکولر لبرل پیراڈائم ہے کہ یہ ایک جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 ایک رولز بیسڈ آرڈر بنا ہے اور ایک آزادی ہے. نان سینس. ایج آف ایمپائر قیامت تک رہے گی. یہ مسلمانوں کو پتہ ہے, یہ عیسائیوں کو پتہ ہے, یہ یہودیوں کو پتہ ہے. صرف اور صرف جس کو نہیں پتہ نا, وہ ہے وہ لوگ جو دین سے ہٹ گئے, اور فار سم ریزن ان کو لگتا ہے کہ جو ہماری عقل میں داخل ہو گئے یہ سب سے اچھا ہے. اس کا جو سب سے بڑا دلیل ہے جو میں اکثر دیکھتا ہوں مختلف ایتھیس اور کسی بھی ریلیجیس اسکالر کی ڈبیٹ میں آپس میں, ایتھیزم یا لبرلزم کا جو پیراڈائم ہے اس کا بار موو کرتا ہے. فار ایگزامپل 80s کے اندر جنرلی لبرل لوگ جو تھے وہ پرو ہومو سیکچولیٹی تھے, لیکن پرو ہومو سیکچوئل میرج نہیں تھے, جو میجورٹی پیراڈائم. 2000s میں وہ پرو گے میرجز ہو گئے, پرو ایل جی بی ٹی والا سسٹم نہیں, پرو گے میں LGBTQ ایک ڈفرنٹ اسپیکٹرم, پرو گے میرجز ہو گئے کہ آپ ان کو وہی اسٹیٹس دیں جو ایک لیٹ سے میرڈ کپل کا. میرج ٹیکنیکلی ایک ریلیجس ہے, پیگنزم کے اندر میرج ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے. جی, وہ دے دیا آپ نے, اس کے بعد وہ چلے گئے ڈیپر انٹو سیکس اینڈ جینڈر. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ پیراڈائم وہاں شفٹ کرتے گئے. تو اگر ایک ریالٹی 80s میں سچ تھی وہ آج نہیں سچ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے, وچ از فائن بیکاز مین میڈ ہے, ایوولوشن اس میں آتی رہتی ہے. اس ایوولوشن کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ایز اے گڈ تھنگ.
ان کا ایوولوشنری نیچر آف آئیڈیا کی وجہ سے ہم سارے دینوں کو رد کرتے کہ وہ ایوالو نہیں کرتے. اوبیسلی اس کے جواب میں عیسائیت نے اپنے آپ کو ایوالو کیا اور بالکل ہی کچھ اور بن گیا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گے امامز آ رہے ہیں, گے پیسٹرز آ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ اسلام ایوالو نہیں کرتا. ہاں, کیونکہ اسلام کا تو ایک فکسڈ رول بیس سسٹم ہے, فک ہے, 1400 سال کی تاریخ ہے. نہیں, اگر اسلام نے قسم اٹھا لی ہے کہ قرآن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے تو ایوالو نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک پینیکل ہے اسلام کا, کہتے ہیں کہ اللہ نے قسم لے لی ہے قرآن کی, تو پھر انہیرنٹلی قرآن ایوالو نہیں کر سکتا. یہ مان لا طارق ہیں, یہ 4:30 بجے دفتر ہیں, کبھی کبھی یہ دفتر آ جاتے ہیں. پوڈ کاسٹ شوٹ ہونے باہر چل جاؤ. نہیں, وہ کلپ ہو گیا. تھینک یو. تو کیونکہ قرآن کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہے کہ قرآن کی پروٹیکشن کی قسم اللہ نے لے لی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایوالو نہیں کرے گا, ریجڈ ہو گیا. تو آٹومیٹکلی جتنی بھی ایوولوشنری موومنٹس ہیں وہ اپنا انمی اسلام کو تصور کرتی ہیں. حالانکہ میرا اس پہ ڈفرینٹ موقف ہے. اسلام کی سچائیاں ود ایوولوشن سچ ثابت ہو جاتی ہیں. کئی اسلام کی چیزیں ہیں جو اوور اے پیسج آف ٹائم ٹرو ہو رہی ہیں. ٹھیک, جو آپ کہہ لیں کہ اس کے ہڈن میننگز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے کھلتے ہیں. قرآن کو اگر آپ صرف ایز اے ہسٹری کتاب دیکھیں انکمپلیٹ ہے, ایز اے سائنس کی کتاب دیکھیں انکمپلیٹ ہے, ایز اے مورلس کی کتاب دیکھیں انکمپلیٹ ہے. اسلام ان سب چیزوں کی کتاب, قرآن ان سب چیزوں کی کتاب ہے. اٹس اے ڈیوائن میسج ان فرنٹ آف دیٹ. اصل میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پوری جو ڈبیٹ ہے پوسٹ ورلڈ وار وہ شروع وہیں سے ہوئی ہے جب کرسچینٹی نے اپنے آپ کو پولیٹکس کے عالم سے الگ کیا اور ریلیجن کو کہہ دیا کہ اٹ از جسٹ اے پرائیویٹائزڈ اینڈیور, کہ یہ پرائیویٹ لائف کے حد تک محدود ہے اور اوپر سے جو بھی ہوگا وہ ہم اپنے ریشنلٹی سے اور اپنی سوچ سے خود ہی کر لیں گے. لیکن یہ لاجک بیسڈ ڈیسیژن نہیں تھا. کرسچن کنگڈمز ایگزسٹ کرتے تھے. لاجکس تو اس کے بعد وہ دیتے ہیں نا کہ مطلب جو پورا ہے ایک کتاب ہے دا میتھ آف ریلیجیس وائلنس, اس کے اندر وہ یہ دیتا ہے کہ جب ریلیجیس وائلنس حد سے بڑھا تو لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا یہ نہیں ہوا تھا. یہ فنڈامنٹ ہے نا, یہ کام چوری ہے. دا اسٹوری دیٹ ہیز بین نریٹڈ, میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں نا, پھر آپ اس کو پھر کیا کہتے ہیں ڈیبنک وہ اپنے انداز میں کیجیے گا. میرا مطلب جو اسٹوری سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ریلیجیس وائلنس ایٹ دا ہینڈ آف چرچ ایک حد سے زیادہ بڑا, تو لوگوں نے جو چرچ کا انفلوئنس تھا جو اس کی حکومت تھی اس کو کہہ دیا کہ یو ہیو بین کنسٹریٹ ٹو دا پرائیویٹ اسفیئر, اور باقی جو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اکانومک ڈیسیجن ہے, سوشل ڈیسیجن ہے, وہ ہم کوئی ابسٹریکٹ سی کوئی ہے ڈیفینیشن آف مورالٹی اس کی بیس کے اوپر لے لیں. اس اسٹوری کے اندر آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن غلط کی. آپ نے کہا چرچ کی پاور, یا بائبل کی نہیں. لیٹس سے کرسچینٹی ٹرو ہے, لیٹس سے ٹرو ہے, یو ڈیکپلڈ دا تھنگ. نہیں, آپ نے کیا ہی غلط نا. جی, آپ نے کہا بائبل نہیں, چرچ کی پاور بڑھ گئی. چرچ کون ہے؟ انسان, پرون ٹو فتنہ. بائبل کی ریالٹی آپ نے اگنور کر دی. اگر ہم اسیوم کرتے ہیں بائبل کمپلیٹ اور کریکٹ ہے, جو عیسائی اسیوم کرتے ہیں, آپ نے جب اس کو سیپریٹ کر دیا تو آپ نے اب بائبل کا پیراڈائم بنایا نیا کہ اب بائبل کے برابر کوئی چیز کھڑی کرنی ہے. آپ نے عقل لڑانا شروع کر دی, آپ نے اس میں آئیڈیاز داخل کیے. کوئی بھی اسلامی ریاست یہ نہیں کرتی. پاکستان جیسی گھٹیا اسلامی ریاست بھی کہتی ہے قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. بے شک لکھا ہوتا ہے انہوں نے, عمل ہونے ہو یا نہ ہو, ان کو کرنا پڑتا ہے نا, کہ مسلمان ہے, مسلمان کو پتہ ہے کہ ڈی کپلنگ نہیں ہو سکتی. جتنا مرضی کہیں ہمارے لبرل دوست شور مچائیں, اسلام ڈی کپل نہیں ہو سکتا گورنمنٹ نیریٹو سے. اٹ از ناٹ پاسبل. کئی بے شک جتنے ہمارے پیارے دوست بھی شور مچائیں, یو کین ناٹ کنسٹریٹ دا اسلام کہ بس یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. پرائیویٹ لائف میں 1400 سال کے اندر ایکسیپٹ نہیں ہوا, آج ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اتنا کوٹ کے لوگوں کو پڑھا دیا ہے کہ اسلام کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی, کہ اب آپ پٹھے بھی ہو جائیں نہیں ہوگا. اب لوگ نہیں مانتے, نہیں مانتے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ علیحدہ بحث ہے which brings to our problem جو ہم آج ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, کہ اب وہ لوگ نہیں مان رہے. اب وہ جو ویسٹرن این جی اوز ہیں, ویسٹرن کلچر ہے, وہ تو ان کے اوپر امپوز کرنا چاہ رہا ہے, پر نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں سمجھاتا ہوں, نہیں میں سمجھاتا ہوں. یہ ایک پرفیکٹ گیم ہے. حق کی آواز سب کو اٹھانی چاہیے, لیکن حق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے, آرگیومنٹ فارم کرنے کا طریقہ ہے. انڈر کانفیڈنس اسٹٹر کرنا, پبلکلی اپنی بات نہ کرنا, یہ سارے پرابلمز ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ وہ پروگرامس خریدیں جو آپ کی پرسنل اسکلس امپروو کریں. لارج پبلک گیدرنگز ہو, انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں, یا پھر ورک پلیس انوائرمنٹ ہو. پبلک اسپیکنگ کورسز آپ کا ہر جگہ
ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدیں. جب بھی ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدتے ہیں ایک تو آپ کی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل اور ہمارے کام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت سلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیا فون خریدیں. تو پلیز کائنڈلی آپ سارے ہمارے کورس کو ضرور لیں, اور پبلک اسپیکنگ کلاس میں آپ سب کو ملنا چاہتا ہوں. تھینک یو. لیٹ سے ساری عورتوں کو حقوق مل جائے تو یہ ویمنز این جی اوز ایگزسٹ کریں گے؟ نہیں. پرفیکٹ مشین ہے نا. تو مشرف دور میں ہم نے دیکھا کہ بومنگ آف میڈیا ہوتا ہے, بومنگ آف این جی او کلچر ہوتا ہے, پیسہ آتا ہے. لیٹ سے آپ کو ویمنس کے پروٹیکشن کا این جی او ملتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ نے جو سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے ہاؤ ٹو کیپ دیم سیلز کلین. ضروری انفارمیشن ہے, اس میں کوئی شک تو رہا نہیں. اس کے لیے آپ کو $100 ملین ملتا ہے اور 5 ایئرس. ٹھیک ہے, آپ اس میں امیر ہو جاتے ہیں. آپ کنال کے کرائے کے گھر سے چار کنال کوٹھی میں آ جاتے ہیں, 5 کنال کا فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں, آپ فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں, کافی کچھ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, پھر آپ سیاسی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی وہ والی جو چلو چھوڑیں, جو کسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, چھوڑ دیں, آپ کافی کچھ کر لیتے ہیں. تو اس سارے دور میں اگر جو پرابلم آپ سالو کریں وہ سالو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا دھندا بند ہو گیا. تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری امریکہ میں کیا کہتی ہے؟ کیور نہیں دینا. ٹھیک ہے, مینیج دا سمپٹمس. اب یہی ہوتا ہے بزنسز میں, کمپلیٹ سولوشن نہیں ہوتا. پھر جتنے این جی اوز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ نے کس بیسس پہ دیے لوگوں کو پیسے؟ بڑا سمپل جواب ہے. آپ نے جیو بنا لیا, کئی ٹی وی چینلز بنے, کس بیسس پہ آپ نے کس بیسس پہ لائسنسز دیے؟ فار ایگزامپل بہت بات آج ہوتی ہے کہ جرنلسٹک انٹیگریٹی نہیں ہے یوٹیوبرس میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, جیو کے اندر کون سی جرنلسٹک انٹیگریٹی ہے؟ اے آر وائی میں کون سی ہے؟ سما میں کون سی ہے؟ آئی ووڈ آرگیو کہ چلیں جو جیو وغیرہ ہیں, میں سما وغیرہ کی تو بات نہیں کرتا بیکاز دے آر بینگ رن بائی پراپرٹی ٹائکونس. جیو کون چلاتا ہے؟ لیکن جیو تو پھر بھی ایک کس کا تھا, کیا نام ہے, جو میر فیملی ہے. ہاں وہ کون ہے؟ دے ہیو سم پارٹ آف کہ چلے ہم جیو سے پہلے انہیں کریئر کی بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں سر. صافیانہ بیک گراؤنڈ تو ہے. آپ بتائیں کہ ربر اسٹیمپ اگر آپ پہ لگاؤ اور صحافت کے نام پہ آپ اشتہار اکٹھے کریں اپنے اخباروں کے لیے, تو آپ صحافی ہیں. آئی تھنک یہ تو پھر بزنس ماڈل کا فلو ہے نا. پوری دنیا میں بزنس اتنا ہی چلتا رہتا نا صحافت کا. اگر آپ دیکھیں پراپرٹی ڈیلروں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں. ہم کہتے ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہماری صحافت کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں جب شروع ہوئی تھی. اور بتاتا ہوں کیسے نہیں پڑھے لکھے نہیں تھے جنہوں نے یہ دھندا کیا. کون لوگ تھے؟ مطلب 2-3 جس فیملی کا آپ نے نام لیا, نہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں صحافت کے مطابق تو نہیں, یہ تو دھندا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے 2 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, جرنلسٹ اور بزنس مین میں فرق کر دیا آپ نے. جیو بزنس مین نے کھولی, وہ کیا بزنس کر رہے تھے اس سے پہلے بتائیے؟ صحافت کے بزنس کر رہے تھے, اخبار کر رہے تھے. اخبار کی بزنس میں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ اشتہاروں کے ذریعے. اشتہار کیسے ملتے؟ مارکیٹنگ کے ذریعے. آئی گس بچے ہیں نا آپ کا قصور نہیں ہے, آپ نے کاروبار نہیں کیا پاکستان میں. ہاں بالکل. 2011-12 میں اشتہار لیے جاتے تھے بندوق کے زور پہ. کیسے بندوق؟ میں سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک صحافی آتا تھا, 8,000 6,000 12,000 کی سرکولیشن اخبار کا. وہ کہتا تھا کہ جناب فلاں پراپرٹی ڈیلر نے پچھے فراڈ کیتا ہے, میں بندے نو حق دلوایا, میں وہی ماں بہن ایک کرتی ہے, اے تسی 8,000 روپے کا اشتہار دے دینا. جی اچھا, ہم دیتے تھے, پوری مارکیٹیں دیتی تھی. یہی کام 80s اور 90s میں کون کرتا تھا؟ یہی جو بڑے بڑے آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی بڑی فیملیز ہیں. تو یہ اصلیتیں ہیں ان کی, چھوڑ دیں آپ یہ بات. لیکن وہ ذاتیات میں چلی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارا بزنس اینڈ ہے صحافت کا وہ بہت گندا ہے. تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب جرنلسٹک انٹیگریٹی ہونی چاہیے, میرا پہلا سوال ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ آئی تھنک فار ویری جو اس کی لیم ٹرانسلیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی ادارے سے اس نے پڑھا ہوگا صحافت کیا ہوتا ہے. اچھا, کاؤنٹر چیک کیسے کرتے ہیں, 2 سورسز جو ادارہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی جو ہوتی ہے نا. رک جائیں نا, ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن. رکو ذرا صبر کرو. جی جی. جو ادارہ صحافت پڑھا رہا ہے وہ کوالیفیکیشن دکھا دے صحافت پڑھانے کی. مطلب اگر آئی بی اے کا جی آئی بی اے پڑھا رہا ہے, آئی بی اے ثابت کر دے آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ جو پڑھا رہے ہیں وہ ثابت کر دے کہ وہ بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کئی لوگ یہاں انٹرویو بھی دینے آتے ہیں نا, لگ پتہ گیا ہے نا. تو میرے بھائی یہ جو آپ نے جھوٹ ایک پھیلایا ہوا ہے یہ ایگزیکٹلی لبرل لیڈ کا پرابلم ہے کہ کیونکہ آپ کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے ایک اس انسٹیٹیوشن سے جس کو ہم مانتے ہیں آپ ٹھیک ہیں, اور اگر ٹھپا نہیں لگا ہوا چلے ٹھیک ہے سوک جائے, آپ پہ ٹھپا لگا ہوا نا یونیورسٹی کا, آپ کو لبرلیٹی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ تو اسی تعلیم ادارے سے پڑھ گئے ہیں نا. ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں اٹ ڈزنٹ ایون میٹر. مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا بات کریں, عجیب بچوں والی بات کی ہے. اگر ہمارا یہ پلیٹ فارم نہ ایگزسٹ کرتا تو جناب کیا کر رہے ہوتے؟ سوچیں, آپ کو جو کنونشنل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہ کرتے جو نیریٹو آپ دے رہے ہیں.
تو اگر ان کا کام ہے ٹروتھ رپورٹنگ کرنا, ان کا کام ہے دونوں سائڈس پریزنٹ کرنا, وہ ثابت کریں, وہ کریں, نہیں کرتے. آپ کے سامنے ARY پارٹی لائن لیتا ہے, جیو پارٹی لائن لیتا ہے. جیو نے لانچ کیا عمران خان کو, ARY نے پیٹرنائز کیا عمران خان کو. آج ARY بتا رہے ہیں عمران خان سے بڑا دوشی کوئی نہیں ہے. میرا سوال یہ بنتا ہے, کیا ARY جتنے پروگرام انہوں نے عمران خان دور میں کیے تھے اس کا ازالہ بھرے گا؟ جیو بھرے گا؟ کوئی بھی نہیں بھرے گا آف کورس. تو آپ جرنلسٹک انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میری زیادہ انٹیگریٹی ہے. نہیں وہ تو ہے, وہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی ایلیٹ کیپچر ہے جس کے اندر آپ کا یہ سارا پڑھا لکھا طبقہ شامل, اس میں ندیم فاروق پراچا صاحب ہے. میرے خیال سے ان کا 80s اور 90s جو جرنی ہے بہت اچھا ہے. میرے خیال میں وہ تو آپ دیکھیں اختلاف رائے ہے لیکن پرنسپلی کنسسٹنٹ ہے. اپنے اصول نہیں توڑے انہوں نے, اب وہ اپنے اصول توڑ. اس کے اندر مجھے لگتا ہے جو تھوڑا سا اگر ان کا سائیکو انالیسس کیا جائے نا, تو جتنے میں صحافیوں سے ملا ہوں پاکستان کے, دے آلویز گو ٹورڈز اینی ون ہو ہیز پاور, دے آلویز لائک اسی کی طرف جاتے ہیں. تو اس ٹائم جب سوویت یونین کا دورہ تھا اور پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو لگتا تھا کہ سرخ انقلاب تو بس آوے ہی آوے, مطلب یہ صبح ہم اٹھیں گے تو وہاں سے روسی ٹینک آئے ہوں گے, اور لوگ کہتے تھے کہ میں سرخ جوڑا پہن کر افغان بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کے آپ کا پرنسپل کا استقبال کروں. آپ کا پرنسپل نہیں, میں بات کو کمپلیٹ کرنے دینا. پھر جیسے اس کو شکست ہوئی نا, تو اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ اس کا دیکھا ہوا تھا عروج, اور اس کا کتنا عروج تھا USSR کا. وہ عروج ٹوٹا تو ان کا دوسرا ابو کون تھا اس ٹائم پہ؟ امریکہ بادر. تو ندیم فاروق نے شفٹ تو نہیں لیا تھا, فل ٹائم شفٹ لیا مشرف کے دور سے لے کے اب تک. نہ ادھر آپ نے ایک ڈنڈی مار دی. اچھا, ڈنڈی کیا ماری؟ پاکستان میں 3 ڈکٹیٹر تھے, ایوب, ضیاء, مشرف. 2 بظاہر لبرل تھے, ایک بظاہر کنزرویٹو تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے پیٹرنائز کیا لبرلزم کو, انہوں نے پاور کو نہیں کیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کا ایجنڈا بیسڈ چیز ہوتی ہے. ندیم فاروق پراچا سرخوں کو سپورٹ کرتا تھا, وہ بھی لبرل ایک پیراڈائم تھا اس کے دماغ میں, کمپیئر ٹو پاکستانی سوسائٹی. اس کو سپورٹ کیا اور امریکن امپیریلزم کو ریجیکٹ کیا, جو نیچرل فنامنون ہے. جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کیا پرومس کیا, جس کے بعد ساری آپ کی لٹراٹی ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئی, انلائٹنڈ ماڈریشن. یہ بندے ایوب کے دور میں زندہ ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا ایوب صاحب ویسے ایوب خان کے دور کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے لوگ تھے. انہوں نے, میں پرٹیکولر ایک بندے کی بات کر رہا ہوں, ضیاء, کیونکہ اوورٹلی اسلامک تھا, حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جاہل آدمی تھا. میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی, میرے خیال سے تینوں ڈکٹیٹر پہ اللہ, میں برا بھلا نہیں کہنا چاہتا, اللہ سب کے لیے جہان آسان کرے, لیکن ملک انہوں نے تباہ کر دیا. تینوں نے مل کے رنج کے انہوں نے تباہ کیا. مجھے 90s کا نواز PPP کا دور قبول ہے, وہ تینوں نہیں قبول. بالکل اس طرح مجھے قبول ہے. مجھے یہ پچھلے 15 سال قبول ہیں, وہ تینوں دور نہیں قبول. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو ٹوٹل نان سینس تھا نا, بالکل ہی ہم امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے تھے. ان آپ کہہ لیں 30 سال یا 32 سال جو تھے. So you don't think power has anything to do with it? I just believe کہ یہ لوگ اتنے اسٹوپڈ ہیں کہ جو ان کے پرسنل لبرل ویوز ہوتے ہیں, ان کو جہاں سے ملتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا, لبرلزم از آؤٹ کم اورینٹیڈ, ناٹ پروسیس اورینٹیڈ. میں نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نیور کمپرومائز آن یور ڈریمز, کمپرومائز آن دا وے. کبھی بھی نہیں, نیور کمپرومائز آن دا وے. کمپرومائز آن یور ڈریمز نہیں, آپ کا جو رستہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا, اسے آپ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے مجھے بچپن سے پڑھایا کہ جمہوریت جو ہے وہ وے فارورڈ ہے, میں نے مان لیا, میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر پاکستان کی عوام ووٹ کرتی ہے کہ ہم نے کمیونسٹ پارٹی کو پاور میں ڈالنا ہے, تو میں ان کے حق میں ساتھ کھڑا ہوں کہ جناب آپ نے ووٹ کیا, وہ پاور میں آنے چاہیے. تو سویلین سپریمیسی سپریم ہے میرے لیے, اور ول آف دا پیپل سپریم ہے, کیونکہ آپ نے پڑھایا. میں دیکھیں, میں جب 91 میں پیدا ہوا مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا. بالکل, جو آپ نے پڑھایا میں نے مان لیا. میں ساری عمر پاکستان میں پڑھا ہوں, میں باہر سے نہیں پڑھا. جو آپ نے مجھے پروپیگنڈا فیڈ کیا میں نے ایکسیپٹ کر لیا. میں نے الفا براوو چارلی بھی دیکھا, میں نے ایکسیپٹ کر لیا, آرمی بہت اچھی کر لی. نہیں دیکھا ہم نے, نہیں تب تک میں بڑا ہو گیا تھا. صحیح ہے. تو جو آپ پروپیگنڈا دیتے رہے میں مانا ہوں, آپ کے پروپیگنڈا کے اینڈ میں ایک ایوریج پاکستانی کہتا ہے جمہوریت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کا رزلٹ نہیں پسند آ رہا تو آپ نے رولز چینج کر دیے. آپ کہتے ہیں جمہوریت کے اندر ایک فیل سیف ہونا چاہیے, وہ پھر جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر ہائبرڈ رجیم ہے. تو آپ آگے سامنے آگے کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ٹھیک ہے. اب اس میں اختلاف ہے میرا, میں ماننے کو تیار ہوں ہائبرڈ رجیم بھی ٹھیک ہے, میں بہت بغیرت ہوں, میں کچھ بھی مان لیتا ہوں. پیراگمیٹک ہیں اب, نہیں میں گلیبل ہوں نا, میں مان لیتا ہوں. میں تو ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہائبرڈ رجیم ٹھیک ہے تو آپ کا عمران خان سے اعتراض کیا؟ پھر وہ 2 سال کیوں ختم ہو گئے, بات ختم ہو گئی. اب میں PTI کو چیلنج دینے کو تیار ہوں, PMLN PPP کو, اور جتنے یہ صحافی ہیں, جتنے یہ لبرل ایلیٹ عقل مند لوگ ہیں, مجھے ثابت کر دیں پالیسی میں فرق PTI کی, PPP PMLN کی.
کوئی فرق نہیں ہے. لائک سب نے لون لینا ہے, ہاں سب نے سینٹرل لیفٹ مورل پالیسیز دینی ہے. سب سے پروگریسو بل پاکستان کی ہسٹری میں کس نے پاس کرایا ہے؟ کس نے پاس کرایا ہے؟ پی ٹی آئی نے. ان کو پھر بھی پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض ہے. اس کی وجہ ہے سر, یہ پیسے کماتے ہیں لمز میں لیکچر دے کے ان ایلیٹ انسٹیٹیوشنز میں, اس کی عوام ان کے اینٹی ہو گئی ہے. لمز میں آپ تصور کر سکتے ہیں عمران خان ووٹر ہو, آپ لمز میں تصور کر سکتے ہیں کیپٹلسٹ بیٹھے ہوں. کیوں؟ جو ایوریج بچہ کا کنزمپشن پیٹرن ہے نا اس وقت, جو انڈر آپ کہہ لیں 35 ہے, وہ اتنی انفارمیشن ڈیلی کنزیوم کرتا ہے, ویدر تھرو ریلس, تھرو پوڈ کاسٹ یا اینی تھنگ, اس کو ایک پرٹیکولر آئیڈیا پہ فکسیٹ کرانا ایز اے ون اسٹاپ سولوشن نان سینس ہے. یہ سارے سرخے کیوں بنے؟ انہوں نے 1 یا 2 کتابیں پڑھی, کوئی ایکسیس نہیں تھا, اور انہوں نے کہا واہ مینیفیسٹو, ماؤ صاحب کیا بات ہے آپ کی, واہ لینن صاحب کیا بات ہے آپ کی. یہ کیپٹلسٹ جتنے پیور کیپٹلسٹ 2 کتابیں پڑھ کے اوف جو پیور کیپٹلزم ہے نا, او مائی گاڈ بڑی اچھی چیز ہے. اس وقت پرو کمیونزم, اینٹی کمیونزم, پرو سوشلزم, اینٹی سوشلزم, پیور کیپٹلزم, اینٹی کیپٹلزم, نیو کیپٹلزم, اس سب کے اوپر نا آپ کے پاس اربوں کے ریلز موجود ہیں, اربوں کے لحاظ سے جو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. کوئی بندہ پیور کیپٹلزم کی فیور میں بکواس کر ہی نہیں سکتا, نہ ہی پیور سوشلزم کی فیور, کیونکہ یہ نان سینس چیزیں. ٹھیک ہے, اگین کیونکہ یہ مین میڈ آئیڈیاز ہیں اکنامک سسٹم میں, ان میں ایولیوشنری اسٹیج ایگزسٹ کرتا ہے, تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ 150 سال پہلے جو سچ تھا آج شاید نہ ہو اکنامک سسٹمز میں. آج سے 400 سال پہلے ماڈرن بینکنگ نہیں تھی, فریکشنل ریزرو بینکنگ نہیں تھی, تو آپ فٹ ان کریں نا سوشلسٹ پیراڈائم یا پیور کیپٹلسٹ پیراڈائم فریکشنل ریزرو بینکنگ میں نہیں ہوتا. اسلامک بینکنگ کا کیا ایشو ہے؟ ہمارے پاس فریکشنل ریزرو بینکنگ کا جواب نہیں ہے, تو ہم اسٹک ہو گئے. مفتی تقی عثمانی نے کیا کہا ہے, تو کیونکہ یہ بائی نیچر ایولیوشنری ہیں, تو آپ اب 70s یا 80s کے پیراڈائم میں اسٹک نہیں ہو سکتے, اس لیے آپ کو نیو ٹیگ لائنس بنانی ہے. اسی لیے ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں زیادہ تر ہم جینڈر کے سوالوں پہ آگے, کیوں؟ کیونکہ یہ سوالوں کا جواب مشکل ہے, کلچرل سوالوں کے اوپر. ندیم فاروق پراچا از نو لانگر اے اکنامک تھنکر, اے لارج اسکیل پولیٹیکل تھنکر, یہ سب کے سب مورل تھنکرز ہیں. آئی تھنک مورل تھنکرز بھی نہیں کہنا چاہیے نا, مور اور لیس پولیٹیکل تھنکرز اف یو کین سے. پوری آپ کی پالیٹکس مورالٹی پہ لڑی جا رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں نواز شریف چور ہے, پی 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 کہہ رہی ہے عمران خان نے جمہوریت کے پرنسپلس کو توڑا ہے. یہ ایک مورل بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک بندہ یہ نہیں کھڑے ہوئے کہ ایسا کہ جناب میں نے اکانومی کو یہاں سے یہاں لے گیا اس لیے میرے لیے ووٹ کرو, یا جناب میں نے. ویسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے 2017 تک بہت ٹھیک تھا, جیسے ہی وہ ہوا پاناما والا تب سے ملک جو نیچے جانا شروع ہوا اس کے اوپر ہی نہیں جا رہا. جیسے پیناما کا اسکینڈل بریک کیا ہے تو پاکستان کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے. پیناما کا اسکینڈل نہیں, وہ جو فیصلہ آیا جب مجھے نااہل کیا تم نے 2017, جب نااہل ہوئے نواز شریف صاحب, تو گورنمنٹ کس کی تھی؟ میری, آپ کی, نون لیگ کی. تو پالیسیز وہی تھی یا پالیسی چینج ہوا تھا؟ وہی پالیسیز تھی. آپ نے نیا پاور پالیسی دے کے آئی پی پی آر لگوائی تھی سارے رشتہ داروں عزیزوں کی. تو آپ یہ نان سینس نہ بیچیں کسی کو. سیم اکنامک پالیسی, خزانہ وہ بھی خالی چھوڑ کے گئے تھے. سر اکنامک پالیسی سیم کے پوچھ لیں, اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے اکنامک پالیسی. ان کی IMF دیتا ہے پیچھے سے, ان کی مجال. زرداری نے جس طرح کہا تھا نا کہ نیب چیئرمین کی کیا مجال, ان کی کیا مجال کی. یہ کہ آپ مجھے بتائیں SIFC کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب جو تقریر کرتے ہیں, ابھی میں ایک لطیفہ کو سنا دیتا ہوں. کل ایک بزنس مین 1000 روپیہ دے گا شہباز شریف کو, تو شہباز شریف پتہ تقریر میں کیا کہیں گے؟ اس بزنس مین نے 1000 روپیہ دیا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کی مہربانی ہے, انہوں نے اس سے بات کی تھی, میں تو سائڈ پہ کھڑا تالیاں بجا رہا تھا. یہ ان کی حیثیت ہے. تو آپ کیا بات کریں؟ آپ مجھے بتا دیں کہ راحیل شریف کتنی دفعہ چائنا گیا تھا سی پیک کے دور میں, ہر مہینے جاتا تھا. پرائم منسٹر نہیں جاتا تھا, راحیل شریف کیا کرنے جا رہا ہے بتائیں. اس سے پہلے آپ بتا دیں کیانی زرداری نیکسس کیا تھا بزنس کا. چھوڑیں یہ باتیں یار. بات یہ ہے کہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیمیج ڈیموکریسی کو کس نے کیا سب نے رج کے. لیکن آج جب ہمارے یہ لبرل ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ فیل سیف ہونا چاہیے, تو انہوں نے اپنے سارے اصول توڑ کے پھینک دیے. کیوں؟ آپ لبرلزم کو سمجھیں, یہ آؤٹ کم ہے, انہوں نے آؤٹ کم اچیو کرنا ہے. آپ ایون پیور کنزرویٹیوزم کو سمجھے. حزب التحریر کیا ہے کہ کچھ جنرل ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے, ہم پاور میں آ جائیں گے. تو یہ لبرل لوگ کیا ہیں؟ کاؤنٹر کو کر کے دو کچھ جنرل ساڈے ہوں گے تو لبرل ورڈ آرڈر. ہاں ویسے اٹ آل گوز بیک ٹو دا راولپنڈی 13 تادش کے جو فیض صاحب نے لانچ کیا تھا. allegedly ان کا بھی خیال یہی تھا کہ 2-3 جنرل آ جائیں گے اوپر, تو بس سارا ملک جو ہے وہ لال لال ہو جائے گا. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ نے تعلیم اچھی حاصل کی ہے, ابھی تو کیا پی ایچ ڈی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ایم فل کر رہا ہے, ٹھیک ہے.
تکبر آتا ہے نا انسان میں. نہیں جھوٹ نہ جھوٹ نہ کنفیوژن آتی ہے 2-3 دفعہ نا ساتھ کی آنکھوں میں تکبر آتا ہے بات کرتے کہ یہ جاہل ڈیلر میری بات کیوں نہیں سن رہے. ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں پراپرٹی ڈیلر ہوں, میں نے بہت پیسے کما لیے, ایک تکبر آتا ہے, ایک نیچرل ہوتا ہے, اٹس ناٹ سرپرائزنگ. آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کرتے ہو جن کی اچھی ڈگریز ہوتی ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جن میں عاجزی ہوتی ہے طبیعت میں, ایک تکبر سیٹ ان کرتا ہے. جب آپ لارج اسکیل پہ بات کرتے ہو تو ایک گروپ آف پیپل میں تکبر آ گیا, ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے اسکالرز آج ایگزسٹ کرتے ہیں ہیومن ہسٹری میں نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. ہم نے انڈسٹری بنا لی ہے کہ آپ جوک تر جوک اسکالر نکالیں, کس چیز کا ہمیں نہیں پتا, بس نکالی جائیں. ٹھیک ہے, آپ انہیں فائنینشلی ریوارڈ کر رہے ہیں, ان کو پہلی دفعہ زندگی میں بھوک ننگ نہیں. آپ پرانے اسکالرس کی حالتیں دیکھیں, ٹھیک ہے, آج ان کو اب وہ اسکالرس جو ہیں نا تو صرف ان میں تکبر ہے, ان کو پیسہ بھی ہے. آپ بتائیں کہ وہ آج کے سوشل پیراڈائم کو چینج کرنا چاہیں گے؟ پیسہ بھی ہے اور اوپر سے ان کی پاور کوریڈور تک رسائی بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں مطلب وہ بھی تو ہے نا, پرانے اسکالرس کی بھی تھی, ایسی بات نہیں ہے, ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اتنا فائنینشیل گین نہیں تھا. آپ مجھے آج بتائیں کہ جو بچے ہم ییل بات کرتے ہیں, ہارورڈ کرتے ہیں, آکسفورڈ کرتے ہیں, ہم کیمبرج کرتے ہیں, ٹاپ یونیورسٹیز لیتے ہیں, میجورٹی بچے جو وہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسکالرلی کلاس میں انڈکٹ ہو رہا ہے, وہ تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ رہا ہے. بالکل. اور ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ سچ ہے, انڈیا میں بھی سچ ہے, جہاں جہاں یہ کلچر ہے وہ سچ ہے. جو ہمارا ایجوکیشن کا پیراڈائم ہے نا پورا, اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا اے آئی سے ٹیک اوور ہو رہی ہے. آپ کے بیسنگ کوڈنگ کے جو جابس ہیں نا, ایڈیٹنگ کے جابس ہیں, وہ آبسلیٹ ہو جائیں گے اگلے 5 سے 7 سال میں. جن لوگوں نے یہ ایجوکیشن لی ہے تو فوق فارغ, ہاں وہ کچھ اور اسکل ڈیولپ کر لیں گے ود ان ٹائم. ہم وہ بحث نہیں کریں کہ جاب مارکیٹ میں, ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایوولوشنری نیچر کی وجہ سے یہ پیراڈائم بھی مر جائے گا, اور آپ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہماری سکسیسز کی مثال ہے کہ لٹرلی نو بڈیز جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ آ کے بیٹھ کے چیزیں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. سڑ وہ کس چیز سے رہے ہیں, اور یہی ساڑا بڑے اسکیل پہ عمران خان, ڈونلڈ ٹرمپ, مودی کے خلاف بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ اگر انڈیا مودی کو ووٹ کرنا چاہتی کرے, اس کو 100 دفعہ پرائم منسٹر بنائے, کیوں نہ بنائے. ڈونٹ یو تھنک اٹس این انہرنٹ پرابلم؟ آئی تھنک دا مورل اسپیکٹ آف democracy comes into question. کون سا moral aspect? As a Muslim. Why should a democracy, why should any political system have moral aspect? آپ نے تو moral aspect اٹھائے کوڑے کے ڈرم میں پھینکا تھا خود, میں نے کہا آپ نے ٹھیک کیے. نہیں میں نے تو نہیں کہا. وہ ہم بات ہیں دنیا کا, آپ نے پھینکا, میں تو نہیں پھینکا. بالکل آپ نے پھینکا, میں نے کہا آپ صحیح کیے. ٹھیک ہے, اگر آج وہ کنزرویٹو لیڈر لے کے آ رہے ہیں تو آپ کیوں ساڑ مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, آپ کے پاس پچھلے 300 سال سے دنیا کی حکومت ہے, ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. آپ سب کو علم دے دیتے, تعلیم دے دیتے, شعور دے دیتے, جو آپ کے پاس ہے سب کو بتا دیتے نا. جو یہ کسان ہے اس کو بھی بتاتے, جو بھٹے پہ کام کرتا ہے اس کو بھی بتاتے, جو گٹر صاف کرتا ہے اس کو بھی بتاتے. بات یہ ہے کہ ان بدبودار علاقوں میں آپ کیوں جائیں گے, ان سے کیوں باتیں کریں گے. ان سے بات کرے گا پولیٹیشین, اس کو ووٹ چاہیے. پولیٹیشین جو ہے اس تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ تو اقتدار میں آ جائے ایک باری, پھر ساری گل مان لی. یہ جتنے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ پاس کیا تھا ٹرانسجینڈر بل, یہ جائیں اپنے حلقے میں بل پڑھ کے دکھائیں. ہاں یہ نہیں جے حلقے والے نے مارنا دیتا تجھے میں نے پڑھ لیا. آپ کیا بات پنجابی میں پڑھے, نہیں اپنی لینگویج سے پڑھے. یہ کے پی کے میں پڑھے نا کیا بل ہے, یہ بلوچستان میں بتائیں, سندھ میں بتائیں, پنجاب میں بتائیں, لاہور کے کسی علاقے میں پڑھ لیں. میں کہتا ہوں سر آپ ڈیفینس میں پڑھ لیں. یہ جو خیر پچھلی دفعہ تو سعد رفیق صاحب تھے ہمارے حلقے میں, اس دفعہ لطیف کھوسا صاحب ہیں. یہ سعد رفیق صاحب وہ بل پڑھ دیں اپنے حلقے میں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, تو آپ دیکھیں تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں بھائی, آپ جب لوگوں کے پلس کو نہیں سمجھتے تو آپ یہ بھونگیاں تو ماریں گے. لیکن جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے, اور یہاں پہ آپ کو گلوبل ایمپائر نظر آتا ہے, امریکہ انہی لوگوں کو پیسے دے گا, ہم این جی اوز انہی کو فنڈ کریں گے. اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہوگا تو یہی لوگ آئیں گے اور ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجائیں گے اور گھر چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے نا یوٹیوب, انہیں دیتی ہے بھاں. دیسی اسٹائل میں بات کروں, برا نہ منائیے گا. اب آپ جتنا مرضی پٹھے ہو جائیں, یہ نہیں ہوتا, یہ جن واپس نہیں بند ہوگا. آپ نے وی پی این بین کیا, آپ نے سوشل میڈیا ایپس پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, یوٹیوب نے 2 ہمارے چینل ڈی مونٹائز کیا ہے, ہمیں کوئی فرق پڑا؟ فرق پڑا تھوڑا لائک وچلی گل تو دس دی نہیں, لیکن ہم اپنا کام کنٹینیو کر رہے ہیں. اور میں تو انوائٹ کرتا ہوں کہ لبرل پلیٹ فارمس بھی کام کریں, کنزرویٹو پلیٹ فارمس بھی کام کریں, آپ فریڈم آف اسپیچ میں بلیو کریں. مسئلہ یہ ہے, اور جو مجھے جو چس آتی ہے کہ یہ لوگ انہیں کے اصولوں پہ ان کو ہرا رہے ہیں. یہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, یہ لوگ انٹریکٹ بھی کرنا نہیں چاہتے. کیسر احمد راجہ ڈنکے کی چوٹ پہ
بار بار کہتے ہیں آؤ بات کر لیتے ہیں, بیٹھ کے بات نہیں آتے, لیکن کیوں؟ نہیں بات کریں. بڑا ایک سمپل جواب, اور یہ ہماری زندگی کو تھریٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ پچھلے ہمارے 100 ویلاگ اٹھائیں اور اس کے بعد آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ ہم نارمل ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں. وہ سلمان نون لیگ کا سپورٹر, ٹھیک ہے, وہ ویڈیوز فلماتا ہے. یہ دیکھیں, آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے نا زندگی میں تو آپ کو ایفرٹ اور رسک لینا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو نان سینس ہے نا کہ یہ اس سے بہتر ہے اس کی ختم ہو, آپ آئیڈیا ورسز آئیڈیا کریں, اس پہ لڑیں. آئیڈیاز پہ جتنی بحث ہو اچھی ہے. میں چاہتا ہوں ایک دن اور لمز میں ایک بحث ہو سیکولر ڈیموکریسی ورسز اسلامک فنڈامنٹل ڈیموکریسی, یہ بحث ہو, اس پہ ڈبیٹ ہو, لوگ اس کو دیکھیں سمجھیں اور لوگ فیصلہ کریں انہیں کیا چاہیے. میں کون ہوں آپ کو بتانے والا؟ ٹھیک ہے, جب تک آپ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچیں گے تو ہماری مجبوری ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو فریڈم آف اسپیچ کی بحث کریں. وائی ڈو یو تھنک دے ہائڈ فرام دی ڈبیٹ؟ مطلب اگر انہیں اتنا ہی کانفیڈنس ہے اپنے آئیڈیاز کے اوپر کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس بھی ہوگی, اور یہ انہیرنٹلی یہ دیز آر دا گڈ آئیڈیاز دیٹ پیپل شوڈ اسٹرائیو فار ان دیئر لائفس. دیکھیں رچرڈ ڈاکنز کو کیوں بھاگتے ہیں یہ لوگ؟ ایتھیزم میں اتنا بلیف تھا کہ آج وہ کرسچن مورالٹی کی بات کرتا ہے. یا وہ تو جب آپ کے ابو جی بھاگ گئے ہیں تو بھاگ گئے ہیں, آپ نے بھی دوڑ لگا آپ تو صحیح کوئی نہیں نا. دیکھیں جب تواڈے بابے فارغ ہو گئے ہوں تواڈا کی بنتی یار. دیکھیں یہ وہی بحث ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سب سے اچھا کہا تھا علی بھائی نے کہ میں آپ سے مناظرہ کیوں کروں, یہ آئیڈیا ہے, میں نے ویڈیو بنا دیا, جوابی ویڈیو بنا دیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی وہ جوابی ویڈیو کیا بناتے ہیں, اس کے بال دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, وہ جاہل ہے, وہ عورتوں کو جاہل کہتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے یار, میں یہ سب کرتا ہوں, میرے دانت بھی ٹھیک نہیں ہے, میں گنجا بھی ہوں, میں نے عورتوں کو چلو جاہل بھی کہتے ہیں, حالانکہ میں نے زندگی میں نہیں کہہ دیا. جو فنڈامنٹل بلیف ہے کہ لوگوں کی ول رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کے خلاف بحث کریں. آپ ثابت کر دیں تو میں کہوں گا سر آپ جیت گئے. میں اعلان ویڈیو پہ پیسے بھی لوں گا بوسٹ کے, کہوں گا آپ جیت گئے, آپ نے صحیح کہا. آپ ثابت کر دیں کوئی ڈکٹیٹر پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر تھا, ایک بھی نہیں تھا. انہوں نے ہماری معیشت کو سیٹ بیک دیا ہے. یہ آپ اسموگ ہے نا, آج جو اسموگ ہے جس میں آپ مر رہے ہیں, میں اور آپ مر رہے ہیں, 70% گاڑیوں کی وجہ سے ہے. آپ بتائیں کارز کا بوم کون لے کے آیا تھا؟ مشرف. کیسے لایا تھا؟ بینک لبرلائزیشن. آپ نے پلان ہی نہیں کیا کہ آپ کے شہروں میں کیا کیپیسٹی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس مینٹین کرنے کی, تو آپ کو آج گھوٹ کے مارا ہے مشرف. کون ہے ڈکٹیٹر؟ ویسے اسموک کے تو اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں, لائک دا میجر فیکٹر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے زیادہ اسموک. ٹوٹل نان سینس. نہیں 350 دلی میں, یہاں 1000 ہے, انڈیا وہاں سے شوئیں بھیج رہے ہیں ہماری طرح, یہ بکواس کر رہے ہیں. آپ کا جو کارز کا ایمیشن پلان ہے وہ نہیں آپ کا انوائرمنٹ لے پا رہا. ٹھیک ہے, اربنائزیشن از آلسو کریٹیکل ٹو اٹ, پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 60% کار پولوشن ہے. میں تو نہیں کہہ رہا یار, سرکار کہہ رہی ہے. میرے پاس کوئی طریقہ نہیں سینسس. شاید انہوں نے ٹویٹ کیا تھا آج پریم اورنگزیب صاحبہ جو آج کل جنیوا میں خود. مجھے کوئی اس پہ شک دو رہا ہی نہیں ہے کہ 60% اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ کون لایا تھا؟ شرف صاحب لائے تھے. رادر دین انویسٹنگ ان انٹرنل ٹرین سسٹمس, میٹرو اسٹیشنس فار ٹرینس, ہم نے بسز میں کیا. ہم الیکٹرک ٹرینس ڈیولپ کر سکتے تھے. تو سیریز آف بیڈ ڈیسیجنز ہیں, ہم کانسیکوینس بھگت رہے ہیں. میں ایک اور وجہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈبیٹ نہیں کرتے. اپنے ببل کے اندر رہ کے نا آپ ایک دوسرے کو پیٹ آن دا بیک کرتے رہیں اور آپ کو اس کے پیسے بھی ملتے رہیں تو زندگی آپ کی پرسکون گزرتی ہے. پبلک فورم پہ آ کے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کریں تو جو ہم کتنے آئیڈیاز پریزنٹ کرتے کتنی گالیاں پڑتی ہیں, ہم سیکھتے بھی ہیں لوگوں سے, برداشت کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور ان اسپیسیز میں, لبرل اسپیسیز میں, جو کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ ہماری افیکٹ ہو رہی ہے. میری نہیں ہو رہی, مطلب میری نہیں تو ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی. میری نہیں ہو رہی نا, میں انسان نہیں ہوں, میں تو جانور ہوں, میری مینٹل ہیلتھ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ, جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا ان سے پوچھیں مینٹل ہیلتھ کیسے افیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے, فزیکل ہیلتھ بھی. آپ گیو اپ نہیں کرتے, آپ چیلنج کو فیس کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی کمزور وکٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں. 2018 میں نون لیگ کمزور وکٹ ہم ان کے ساتھ تھے. بھائی آپ کا کام ہے, اگر کل یہ جو سائڈز ہوتی ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں تو ہم سچ کے ساتھ ہوں گے کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نون لیگ کو نجائز تو مل رہی ہے. تو اس میں مجھے اس لیے میں آئی ایم کائنڈ آف ویری کنفیوزڈ اباؤٹ دس سپورٹنگ دا پی ٹی آئی اسپیشلی. آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے, یہ تو دیکھیں یہ اگین وہ ایک لبرل بچوں والی تھنکنگ ہے. آپ سپورٹ کرتے ہیں آئیڈیا کو کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. یہ باقی سب کریکٹر ہیں, کریکٹر چینج ہو, آئیڈیا تو چینج نہیں ہوتا. ندیم فاروق نے آئیڈیا چینج کر دیا, یہ مسئلہ ہے. جی دا پرابلم از ناٹ کہ دیکھیں آپ 2002 جب
نواز شریف نکالا گیا مشرف سے تو یو شوڈ ہیو بین آن نواز شریف سائڈ. جب بے نظیر گورنمنٹ ایلیگلی پہلی دفعہ کرائی گئی یو شوڈ ہیو بین آن بے نظیر سائڈ بیکاز یو آر فار سویلین سپریمیسی, ول آف دا پیپل, جمہوریت. آج ناجائز طریقے سے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے باہر رکھا گیا ہے. میں پھر بھی جو آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا اس کو جمہوری مان سکتا ہوں, میں پھر بھی مان سکتا ہوں, میں الیکشن رزلٹ کو نہیں مان سکتا. یہ تو پاگل. اچھا, ایک جو مطلب ایک جو میجر آرگومنٹ ہوتا ہے نا ان کی طرف سے کہ وٹ ایف سم ون لائک ہٹلر گیٹ سلیکٹڈ, آئی لائک دا انالوجی آف اٹ کہ مطلب ایک اتنا پاپولر ہے ہو گیا ایک مطلب پولیٹیکل لیڈر اور اس کی ماس اپیل بھی ہے اور وہ باہر اور وہ اسی سسٹم کے تھرو پر آ کے اس سسٹم کو ہی ختم کر دے گا. کیوں کرے گا؟ آپ کی ڈیموکریسی میں فیل سیف ہوتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب لیکن عمران خان ڈکٹیٹر تو بنا نہیں تھا. بٹ دیٹس دیئر ہول آرگومنٹ رائٹ. بٹ اٹس ناٹ نا, یو ڈنٹ پروو اٹ. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, یو کانٹ میک اے کلیم ان سے اصل ہے. میں مثال دیتا ہوں, کوئی نیا مقدمہ نون لیگ اور پی 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 نہیں بنا تھا, وہ تو پہلے سے ہی چل رہے تھے نا, ختم ہوگی بات. عمران خان نے نہیں بنائے, اوکے. مقدمے بنائے کس نے تھے؟ آج مقدمے کون بنا رہا ہے؟ جو بناتے ہیں وہی بنا رہے تھے. آج کون بنا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہی بنا رہی ہے. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ان پالیٹکس, آپ مقدمہ کریں چیف کے خلاف. تو عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں عمران خان کمپرومائز. بھائی یہی تو بحث ہے نا, آپ جیت نہیں سکتے میرے سے. کیوں پوچھیں؟ میں ہوں اصول کے ساتھ, آپ ہیں کریکٹر کے ساتھ. بغض عمران میں آپ چولے مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ عمران خان کو ہٹا دیں, آپ چلے جائیں 2018 میں, تو آپ یہی ساری بحث کر سکتے ہیں. 2000 جب نواز شریف پیرا دے رہا تھا گیلانی کیس کا, آپ تب بھی یہ بحث کر سکتے ہیں کہ جناب آپ جس کے کہنے پہ کر رہے ہیں کل آپ کو ہی ڈسے گا. آپ ایک خیال سے جو 90 دن کا قانون بنا ہے, جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے, نون لیگ بچ جائے گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اپنا قبر انہوں نے کھو دی ہے. مورلس نون لیگ کی تو پالیٹکس ختم ہے, اس موگ نے ختم کر دی. پاکستان کے اندر جمہوری پالیٹکس کے لوگ ہیں, یا ٹھیک ہے. ایک بندہ جمہوری پالیٹکس کر رہا ہے, وہ بھی اس پر اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس کی شاید کائنڈ آف اس کا ایک کارڈ ہے, وہ سسٹم چینج بھی کر دے گا. مطلب اگر اسی کا اللہ جانتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ڈیل کرے گا ہی کرے گا, اور جو لوگ کہتے ہیں عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, دونوں جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یا ٹھیک ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لوکنگ ایٹ دا بیک گراؤنڈ, مطلب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس نے ڈیلنگ کی ہیں ہر جگہ. مطلب 2006 سے لے کے 2011 تک تو عمران خان کا ایک جو پوری اس کی پولیٹیکل ایولیوشن ہے 1994 سے. کیا عمران خان اتنا مقبول تھا جتنا آج ہے؟ نہیں. تو پھر پیراڈائم چینج ہو گیا نا. ایکسپیریمنٹ میں کنٹرول ہوتے ہیں, آپ کنٹرولس چینج کریں گے, رزلٹ چینج ہوتے جائیں گے. اس کے پاس فار دا فرسٹ ٹائم شاید بھٹو جتنی اپروول ہے, جب بھٹو نیا نیا آ رہا تھا, جب کھمبے بھی بھٹو کے نام کے جیت رہے تھے, اس کو کتے نے کاٹا. ہاں ایک بندہ ہے اس کو اتنی اپروول تھی, بھٹو, وہ پھانسی پہ چڑھا تھا, اس نے ڈیل نہیں بنائی. وہ تو کوشش کر رہے تھے وہ بھی ڈیل بنانے کی, لیکن بنی. آپ کو بتایا تھا ان کی بنی نہیں تھی. نہیں, انہوں نے خطوط وغیرہ لکھے تھے باہر سے. بڑی کس کو لکھے تھے؟ کس کو لکھے تھے خطوط؟ آئی تھنک بہت جو وہ لکھے تھے جب ان کی کیس میں نظر آ گیا تھا کہ سزا ہونی ہے. ہاں, اس سے پہلے تو ڈیل نہیں بنا, تو وہ تو پلی ہے نا, موت سے پہلے پلی ہے. وہ اور چیز ہے سر. میں دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی جمہوری لیڈر نہیں رہا سوائے فاطمہ جناح کے, بالکل, ان کے علاوہ کوئی. باقی سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں, تو آپ ایک کو دوسرے پریفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام بنتا ہے ٹروتھ ٹو پاور بولنا. جرنلزم کا یہی رول ہے اور کچھ بھی نہیں. ٹروتھ ٹو پاور, کہ جو طاقتور ہے اس کو آئینہ دکھانا کہ وہ کھچے کیا مار رہا ہے. اس وقت طاقتور کون؟ نون, پی پی پی, ایم کیو ایم, اسٹیبلشمنٹ. آپ ان کو آئینہ دکھائیں. کے پی کے میں آپ پی ٹی آئی کو دکھائیں. صوبائی طور پہ ہم بات کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی اقتدار میں ہوگی آپ ان کو آئینہ دکھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کو ایک بندے کی مورل پوسچرنگ نہیں پسند, آپ اس پہ حملہ آور ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اس کے ٹینیور میں اتنی ڈفرینٹ تھی جتنی اوباما کی تھی. اوباما نے زیادہ لوگ ڈپورٹ کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی بنسبت ساؤتھ کو, لیٹن امریکہ کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کم بم مارے تھے, اوباما نے زیادہ بم مارے تھے. اتنے بم مارے تھے کہ بم ختم ہو گئے تھے, ڈرونز نئے آرڈر کرنے پڑے تھے. سوائے کچھ مصنوعی چیزوں پہ جو مورالٹی بیسڈ ہوتی ہیں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. ساروں کی سیم پالیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا رن ہوتی ہے لارج اسکیل کارپوریشن سے. وہ کارپوریشن ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ڈیسیجنز لیے جانے. آپ مجھے بتا دیں ہر لیڈر کے کارپوریٹ انٹرسٹ نہیں تھے یا گروپس نہیں تھے جو ان سے اٹیچ تھے. مشرف صاحب نے پیٹرنائز کیا میاں منشا کو. میاں منشا صاحب نون لیگ سے اٹیچ ہوئے, نون لیگ نے پیٹرنائز کیا. زرداری کا اپنا گروپ ہے, عمران خان صاحب کا اپنا گروپ تھا. عمران خان صاحب نے اس گروپ کو یوز کر کے پھینک دیا. یہ کیا. نون لیگ بھی ہسٹوریکلی یہ کر چکی ہے, پی 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 بھی یہ کر چکی ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے. صرف آپ ایک بندے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ, ایک اور بھی فیکٹر ہے ویسے, یہ میں اکثر بار سوچتا ہوں, ہمارے لبرل لوگوں کو نا وکٹم کھیلنے کا بہت شوق ہے.
ہاں تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی میس سپورٹ ہے, اگر ہم اس کے اینٹی بات کریں گے تو ہمیں نگیٹو ریویوز ملیں گے, تو ہم دنیا کو ورچو سگنل کریں گے. کتنا مشکل ہے پاکستان میں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے ویڈیو بنائی کہتے ہوئے کہ پاکستان میں جرنلزم کتنی مشکل ہے, آپ ضرور راٹھیوں کیوں سنتے ہیں. ہاں وہ بندہ پرائم ٹائم ٹی وی پہ آتا ہے, یا پاکستان کے پہلے لائک ٹاپ 3 چینل میں سے ایک ہے وہ. اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ. ہاں ٹھیک ہے, تو سر آپ کے لیے تو گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں, بیڈ روم تیار ہے, آپ جو مرضی کریں. آئی تھنک انہیں اس چیز میں سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں نا اپنے آپ کو میسیز کے لیول کے اوپر پوزیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت جاہل ہیں, اور ہمیں جو ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے, جو گالیاں پڑتی ہیں, آپ کو کیا کہا, جو ساتھ میں تکبر ہے وہ اس پورے گروہ میں ہے. ہاں پیسے کا اپنا تکبر ہے, علم کا اپنا تکبر ہے, آئی تھنک پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس نہ اس مطلب جھوٹ بولتے ہیں, لائک دے آر گڈ ایٹ لائنگ. مطلب اگر انہیں میں دوں نا مطلب ایٹ بیسٹ ان کی جو کیا خاصیت ہے ان کے اندر, دے کین لائی ود اے اسٹریٹ فیس. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بلینکٹ ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. نہیں میں کچھ تو ظاہر ہے نا, وہ تیرا علمی تکبر ہے, ہینس پوائنٹ پروون. بیسکلی کچھ باتیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, کچھ سچ بولتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خوبصورتی ایسے ہے کہ آپ کو انسٹنٹ فیڈ بیک ملتا ہے. یا اور وہ اس فیڈ بیک کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں سچ بولنا. مطلب وہ جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, سر آپ مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی کو ہم نے کتنی دفعہ ہاتھ ڈالا ہے؟ ہاں ہر ہاتھ ہفتے ہم نے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بنایا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم ان کے خلاف ناجائز چیزیں بناتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے؟ نہیں. جب وہ غلط کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتے نہیں عموماً میرے خیال. نہیں, کوئی چیز ٹھیک کریں تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل چیز وہ کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. ود ان قانون رہے گا, آپ جو مرضی کریں, آپ کا اختیار ہے. آپ نے مقدمہ کرنا ہے بلاسفیمی کا, ود ان قانون, ہم آپ کے ساتھ. اس پہ بنانے پہ کیا ہمیں دھمکیاں نہیں آتی, فون آتے ہیں, ہمیں تو پرچہ بھی آ گیا تھا جس سے ہم نے پھر ویڈیو بنا دی. اسٹیبلشمنٹ کو آپ ٹیکل کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں, پریشر نہیں آتا. تو جس بندے نے نہ ٹی ایل پی ویڈیو بنائے نہ اسٹیبلشمنٹ نے ویڈیو بنائے. نہیں ٹی ایل پی کے خلاف تو بناتے ہیں ویڈیو. نہیں وہ بندہ تو نہیں بناتا. نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو نہیں بناتا. اب مجھے نہیں بتاؤ آف دا کیمرہ بات کریں گے اس کی بات. نہیں, میں مزمل شاہ کی بات کر رہا ہوں. میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں. اصل میں بتاتا ہوں, ان کا کرٹیسزم جو آتا ہے نا, وہ آتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو ان کی پہلی ویڈیو تھی نا, وہ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ ذرا سی بات کرو گے, جو انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے نا, جو انوائرمنٹ جو بنایا ہوا ہے پورا مین اسٹریم میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر, کہ جہاں آپ نے اسلام کے خلاف بات کی یا اسلام کو کرٹیسائز کیا یا اسلامک ٹیچنگ کو کرٹیسائز کیا, آپ نے بہت اچھا کہا, آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا. تو آپ کے اوپر پہلا فتویٰ لگے گا کہ یہ گستاخ ہے, اس کو مار دو. سر میں بتاتا ہوں, تو ہمیں تو اپنی جان کا خطرہ ہے. آپ نے وہ تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے مولانا طارق جمیل کا نام استعمال کر کے دیوبندی تبلیغی جماعت کا نام استعمال کیا کہ ہمیں جان کا خطرہ. یہ جھوٹ ہے. آپ کہیں ٹی ایل پی, آپ بنائیں وی لاگ, آج مزمل بنا دے, دلیری دکھائے کہ جناب ٹی ایل پی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انوالوڈ ہے, یا پھر جو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ سر قلم کر دو قائد فائزہ کا, جو ان کا نائب امیر آج کل بھاگا ہوا انڈر گراؤنڈ ہوا ہے. آئی تھنک جیل میں نہیں, وہ شروع میں غلط رپورٹ آئی تھی, انڈر گراؤنڈ ہوا ہوا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے علی بھائی کو چیلنج بھی دیا تھا. اچھا, تو تب سے وہ غائب ہے. تو اس پہ وہ ویڈیو بنا دے تو میں مان لوں اس کی جان و خطرہ ہے. چھوڑیں سر, چھوڑیں یہ باتیں. یہ نا وہ بند کمروں میں اچھی لگتی ہیں, دوسروں کو تسلیاں دیتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں چیئرز بڑا مزہ ہے, ہاں. نہیں, وہ میرے خیال سے جب نے وکٹم مینٹیلٹی کی بات کی ہے نا, وہ دے تھنک دیم سیلوز ایز اے وکٹم, کہ وہ اس پوری گیم میں نا دے آر دی وکٹم آف دی سوسائٹی. میں بات ہوں, ہمارا چینل جب بھی ڈی مونیٹائز ہوا ہے, ہم نے پبلک کال دیے پیسوں نہیں, تاکہ ہم آرگنائزیشن چلا سکیں. ہم وکٹم نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو. یوٹیوب چینل بند بھی کر دے گا نا, ہم کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں گے. میں گیو اپ کیوں دوں؟ وکٹم مینٹیلٹی انہیرنٹلی ایک گیونگ اپ آپ کے اندر بریڈ کرتی ہے. جب تک کہ آپ کو اس وکٹم مینٹیلٹی کی ایوز ریوارڈ نہ ملتے رہے, ورنہ تو آپ گیو اپ کرتے ہیں. بھائی اصل میں یار لوگ سمجھتے نہیں, پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ریزیلینٹ جانور ہوتا ہے. جب نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہوگا نا تو کاکروچ اور پراپرٹی ڈیلر بچ جائیں گے. ہمیں مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اینٹ پڑتے ہیں, ڈیلر نکل آتا ہے باہر, پوری قوم ڈیلروں کی ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جن لوگوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا تھرو تھاٹ, وہ کیپچر ہو گئے پیسے کی ہوس میں, اسٹیٹس کی ہوس میں, اور انہوں نے ہمارے تھاٹ پروسیسز ڈیمیج کیے. آج بھی ایک سوشلسٹ مینیفیسٹو پڑھایا جا رہا ہے لمس کے اندر, بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گریٹ فیوچر ہے, حالانکہ وہ ایک کیپٹلسٹ رن یونیورسٹی میں, جو جس یونیورسٹی کا مالک ایک کیپٹلسٹ ہے. اب آئی ہوپ ہمیں کوئی ایڈ وغیرہ دے دیں, ہم ان کا نام نہیں لیتے تب تک. ٹھیک ہے, نہیں ان کے تو ایڈ ہمیں چاہیے بھی نہیں, پہلے بھی آفر آئے ہیں کمپنی کے, نہیں چاہیے ہمیں. اللہ خیر کرتا ہے یار, ہمیں اللہ اور ذریعے دے دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمارا سبب بنتا ہی رہتا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو لوگ ورچو سگنل کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے.
یا اگر آپ نے ورچو سگنل کرنا ہے تو کسی پرنسپل کے تحت کریں. میں اسد علی طور کو ملا تو میں اس بندے کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کو پی ٹی آئی دور میں بھی چپیٹیں پڑی, ابھی بھی چپیٹیں پڑی, کیوں؟ وہ رولز پہ چل رہا ہے. آپ اس کے پرنسپل سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ اس کی وے آف کمیونیکیشن کے اوپر ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے پرنسپل سے کمپرومائز کیا. جب پہلی دفعہ ندیم صاحب نے, شہزاد گیاس بھی وہاں پہ تھا کراچی لٹر فیسٹیول میں, جب یہ بات کی تھی ہٹلر والی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اچھا یہ جو ہٹلر مونگرنگ ہے نا, ٹرمپ ہٹلر ہے مان لیا, جب ٹرمپ اقتدار میں تھا تو اس نے میس جینوسائڈ کیا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے, عمران خان جب اقتدار میں تھا اس کی اسی طرح ہی تھیں جس طرح عمران خان اقتدار میں میس جینوسائڈ ہوا تھا؟ نہیں. تو پھر ہٹلر تو ہونا نا. اسی لیے نا مجھے بڑا اعتراض ہوتا ہے اس بات کے اوپر جب یہ عمران خان کو مودی سے ملاتے ہیں. مودی نے مطلب میس اسکیل کے اوپر لوگوں کا قتل عام کیا ہوا, سینکشن کیا ہوا اس پروگرام کو جو گجرات کے اندر ہوا تھا. اس نے اوور سی کیا ہوا, اس نے سینکشن نہیں کیا تھا, مطلب اوور سی کیا ہوا اس کو, جو ہٹلر سٹائل. ایون مودی کو ہٹلر کہنا انکریکٹ, بالکل انکریکٹ ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ کا بھی مسئلہ یہ ہے رائٹ کے اوپر کہ آپ چاہتے ہیں میں بھی کسی کو ہٹلر پینٹ کر دوں. نہیں, ہٹلر نہیں پینٹ کر رہا, ہٹلر کو چھوڑ. ہٹلر نے اتنے بندے نہیں مارے جتنے آپ کے اسٹالن نے مارے, جتنے ماؤ نے مارے. گالی تو علمی وہ ہے, لیکن وہ آپ دے نہیں سکتے نا, وہ آپ کے نہیں, وہ آپ کے علمی ابے ہیں, آپ ان کو مانتے ہیں. بالکل چھوڑ دیں اس بات کو. گجرات میں جو ہوا تھا وہ ہائیلی انفارچونیٹ تھا, کمیونل رائٹس تھے اور مودی گورنمنٹ کے انڈر ہوئے تھے, لیکن مودی نے کوئی ریٹن آرڈر نہیں دیے تھے کہ بندے مارو جتنا ہٹلر دیتا تھا. مودی نے اس کو ویپنائز ضرور کیا تھا اس ہیٹ کو. اور آپ چھوڑ دیں, یہ جو کریک ڈاؤن آن مہارنگ بلوچ کی پارٹی ہوگا, جو بھی زیر اقتدار ہوگا, اس کو ویپنائز کرے گا ہم نے ٹیررسٹ پکڑ لی. پی ٹی ایم میں جو ہوتا ہے تو یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں, چھوڑے نا اس بات کو. یہ جو فلسطین کے اندر قتل و عام ہوتا ہے, آئی ڈی ایف اس کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو, وہ تو سب کر رہے ہیں. ہٹلر کی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کیا تھا ایک کمیونٹی, اور کچھ ایکچولی ایک نہیں کافی کمیونٹیز کو, اس میں سلاوز بھی تھے, ٹوئنز بھی تھے فار سم ریزن, کہ وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا جینیٹک ماڈیفکیشن ہے, اور یہودی بھی تھے, ان کو اکٹھا کر کے مارنے کا. ہٹلر یونیک ہے, لیکن ہٹلر سے بڑے جین ایگزسٹ کرتے ہیں. ہلاکو خان, چنگیز خان, آپ کا اسٹالن, ماؤ زیڈونگ, آپ وہ پڑھ لیں فرینچ جنرل جو ایگزسٹ کرتا تھا بیلجیم میں, جو ان کا کنگ تھا, کنگ لیوپولڈ, پتہ نہیں کون سا 5th یا کا تھا, اس نے کتنے افریقنز مارے تھے. تو سب چھوڑ دیں. آپ ہٹلر کی مثال اس لیے دیتے ہیں, اور ایک ہی وجہ ہے, ہٹلر کا تقریر کا اسٹائل کرزمیٹک تھا, وہ پاپولیشن کو انگیج کرتا تھا مینٹلی. اور اس کے علاوہ بھی ہٹلر کی جتنی ڈیمونائزیشن ہوئی ہے نا, ایک کتاب ہے نورمن فرینکسٹائن صاحب کی, فرینکسٹائن صاحب کی, کیا ہے ہولوکاسٹ انڈسٹری. تو وہ پوری جس طرح انڈسٹری بنائی گئی ہے اور جس طرح اس کو پورا کیا کہتے ہیں آئیڈیا کو پریزنٹ کیا گیا کہ یہ ایک بہت یونیک فنومینا تھا. لبرل ڈیموکریسیز آپ لکھ لیجئے شارٹیسٹ لیوڈ ہیومن ایکسپیریمنٹ ہے. ڈو یو تھنک دے ہیو لائک کمپلیٹڈ دیئر سائیکل؟ پورا یورپ جو ہے کرسچن کنگڈم بن رہا ہے دوبارہ, بٹ امریکہ جو ہے کرسچن نعروں کے اوپر ٹرمپ اقتدار جیت رہا ہے, مودی ہندوتوا کے اوپر جیت رہا ہے. تو آپ بتائیں کون سی لبرل ڈیموکریسی ہے, کدھر؟ اچھا ویسے ایک میں نے پیپر پڑھا تھا بیک ان, جب میں نے نیا بیچلر اسٹارٹ کیا تھا, آئی تھنک سبا میں وہ نے لکھا تھا وہ پیپر, اس کے اندر انہوں نے آرگیو کیا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ انہیرنٹلی کیا کہتے ہیں ریوارڈ کرتی ہے نیشنلزم کو, کیونکہ جو نیشنل کیا کہتے ہیں چاہیے, جو نیشنلسٹ کو گروپ جتنی زیادہ میجورٹی میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا امپاور کر لیتا ہے ان دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ. تھوڑا سا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح مطلب ٹرمپ جیتا ہے یا مودی جیتا ہے, یہ کوئی اتنے کوئی عجوبے نہیں ہے جو عجوبہ پریزنٹ کیا جاتا ہے نا. نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم نیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہے, بیکاز آپ نے لوگوں کو ڈبوں میں بند کر دیا, اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فار ایگزامپل صدام حسین جمہوری نہیں تھا, لیکن ایک سگنیفیکنٹ سنی مائنورٹی تھی جو اس کو محبت کرتی تھی, ڈائی ہارڈ تھی اس کی. نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم آپ کو نیشنلزم کے لیے فورس کرتا ہے, آپ کو ایک فالس سینس آف پرائڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فالس سینس آف پرائڈ لیڈز یو ٹو ڈو انسین تھنگس. آج جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں ندیم فاروق پراچا صاحب, وہ ایک اوبر نیشنلزم کی کر رہے ہیں تھرو ملٹری جنٹا. یہ وہ جہالت ہے جس کے خلاف لوگ شعور حاصل کرتے ہیں انفارچونیٹلی. بائی دا وے, اور بڑا دکھ ہے کہ کنزرویٹو رائٹ کی پوڈ کاسٹ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے. آئی گیس ہمیں ہونا چاہیے تھا ملٹری جنٹا کے ساتھ بتاتے ہوئے کہ ہم کتنے بے وطن ہیں, لیکن ہم الٹا بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بچپن میں اصول پڑھا تھا کہ جمہوریت ٹھیک ہے. آئی گیس پورا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, مطلب ایک تو وہ ہر سال ایک کتاب لکھ دیتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اچھی بات ہے, لکھیں, ان کا رائٹ ہے. ہاں, لیکن جو میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا یہ رائٹ, لکھیں آپ جتنا لکھ سکتے ہیں, بتائیں جتنا بتا سکتے ہیں بتائیں, لیکن اس طرح نا یہ کائنڈ آف ٹو آرگیو
ان فیور آف یہ. تو میں خود آئی واز کائنڈ آف ٹیکن اے سرپرائز. پہلے جو ان کی ڈیورنگ دا عمران نواز شریف گورنمنٹ تھا نا, تو اس ٹائم ان کے آرٹیکل ہوتے تھے علامہ اقبال کے خلاف, قائد اعظم کے خلاف, اس طرح. لکھیں, تو کیوں نہ لکھیں, بالکل لکھیں. مطلب دیکھیں اگر پرویز حدبہ یہ لکھ سکتا ہے کہ لوگ ساؤتھ پنجاب سے جاتے ہیں یورپ سیکس کے لیے, کام کے لیے نہیں, سیکس کے لیے, آپ لکھیں. کیوں فریڈم آف اسپیچ ہم کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ جہالت ایکسپوز ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ لگتا ہے. جی لگ پتہ جاتا ہے آپ کی تھنکنگ کیا ہے, آپ کدھر سوچتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ فریڈم آف اسپیچ کیوں روکنا چاہتے ہیں. سر آپ بولنے دیں, آپ شیر افضل مروت کو ایک ڈبیٹ سیٹ اپ میں بٹھائیں, فارغ ہو جائے گا ایز لیڈر. آپ اس کو بلاتے ہیں ٹاک شو پہ, اس سے لیتے ہیں ریل, 3 منٹ 4 منٹ 1 گھنٹے کی ڈبیٹ کرا لیں, آپ فارغ ہو جائیں گے. عوام دیکھ لیں یار, عوام کو مورکھ مت سمجھیں, ان کو اسٹوپڈ مت سمجھیں, ٹھیک ہے پلیز. ہم اسٹوپڈ نہیں ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے سمبل لیا پی ٹی آئی کا, ہر حربہ استعمال کیا, عوام اسٹوپڈ نہیں تھی, عوام نے سمبل ڈھونڈ کے ووٹ کیا, کیونکہ آپ فنڈامنٹلی لوگوں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. آپ کارساز والی عورت ہیں لینڈ کروزر میں, بیسکلی پورا یہ جو ہمارا ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, جو یہ واقعتاً لوگوں کو ایسے سمجھتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دلوں کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم کر دیا, اور کسی مورالٹی کا ڈر ختم کر دیا. یہ روم جل رہا ہے اور یہ انسٹرومنٹس بجا رہا ہے. ابھی وہ بڑی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا, پکچر وائرل ہو رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی. انہوں نے لوئی وٹان کا شاید بیگ پکڑا ہوا ہے, پتہ نہیں, اور وہ بیگ ہے بھی ان کا چیف منسٹر صاحبہ کا, اور وہ لندن کی گلیوں میں صاف فضا میں سانس, جنیوا میں ہاں جنیوا میں, پہلے میرے خیال سے یو کے گئے, بعد میں جنیوا گئے. جنیوا میں اکٹھے ہوئے ہیں, مریم صاحبہ بذریعے یو کے گئی ہیں. تو اس کے اوپر صحافی افسر گول انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے, لیکن یہ جسچر بتا رہا ہے کہ یو ڈونٹ کیئر. دیکھیں میں اور تم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, کھانسنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, راستے میں جتنے غریب ہیں بھیک مانگ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ جتنے یہ ادھر منی مارکیٹ چوک پہ, مین مارکیٹ چوک پہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں کام کے لیے, ان کی حالتیں دیکھتے ہیں, تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, وہ کام دینے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ٹرائی کرتے ہیں. بلکہ میں سوچا تھا کہ فیس ماسک خرید کے نا بانٹنا شروع کریں دوبارہ. تو آپ جب جنیوا کے اندر اپنی چیف منسٹر صاحبہ کی ایک میڈیکل چیک اپ کے لیے ساتھ موجود ہیں, اور آپ انوائرمنٹ منسٹر ہیں, اور چیف سیکرٹری بھی ہیں پروونس کے, جو مطلب سب ہیں. پنجاب ورسٹ انوائرمنٹل کرائسس میں اپنی 77 سال کی ہسٹری میں, اس سے برا شاید پنجاب اپنی ایگزسٹنس, ہیومن ایگزسٹنس کی ورسٹ. آپ کو یاد ہے 2008 کے اندر سیلاب آیا تھا اور زرداری صاحب فرانس چلے گئے تھے, تو یہ اٹس ناٹ اے نیو. اور سندھ میں ہر سال سیلاب آتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور انہوں نے وہاں سسٹم ایسے جکڑا ہوا ہے, دا موسٹ لبرل پارٹی آف پاکستان, پروگریسو بھی لبرل, ہاں ایسے جکڑا ہوا ہے, وومنز رائٹس, بکواس کرتے ہیں, مائنورٹی رائٹس. ان کو ان عورتوں کے رائٹس چاہیے جو ان کی طرح امیر ہیں, غریبوں کی نہیں چاہیے. ان کو وہ فریڈمس چاہیے جو ہمارے ایوریج امیر بندے کو کیا فریڈم چاہیے, فری سیکس, فری بوز, فری ایجنسی, بس. ان کو آپ یہ دے دیں, یہ سارے بلیف بیچ دیتے ہیں. یہ ان کی اوقات ہے, حیثیت ہے. یہ مشرف جیسے ظالم, اور جابر حکمران کو بھی سپورٹ, جابر حکمران کی درباروں میں بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. مشرف کی جب کتاب آئی تھی, جو ایک اس کی ذہن کی عکاسی ہے کہ وہ کتنا گھٹیا آدمی تھا, جدھر وہ زنا کی, شراب کی کھلے عام بات کر رہا ہے, یہ اس کو پڑھ لے کے پڑھتے کہ دیکھیں کیا بات ہے. نہیں, آئی تھنک مورالٹی تو ویسے بھی کوئی نہیں رہے گی, بس بٹ آئی تھنک نہ مورالٹی رہ گئی ہے, اس لیے تو یہ اینٹی جمہوریت ہو گئی, عوام میں رہ گئی ہے. یہ اس لیے اینٹی جمہوریت ہے, عوام میں مورالٹی. امریکہ میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ سیم باتھ روم میں جائے ایز اے ندر, لائک ایک جنس کا بچہ دوسری جنس سے بات, انہوں نے ووٹ کیا. جو ایشو آپ نے کہا, بائیڈن نے کہا کہ سب سے بڑا مورل کننڈرم ماڈرن ڈیز کا ٹرانسجینڈرزم ہے, پورے امریکہ نے دے تماچا ووٹ کیا ٹرمپ کے لیے, بالکل تجھے ٹھیک کیا, یہی پرابلم ہے, ایلو جی پڑھو. آج یہ ان کے اصلی ایجنڈاز ایکسپوز ہو جائیں. یہ جو لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کہ عمران, یہ جو پورا عدت والا کیس ہے, میں کہتا ہوں جناب علی آپ نا کبھی ذرا خوشبو لگا کے ہیں, اور میں آپ کو ہر سیاست دان کے جو میجر اسٹریم لائن میں ان کے مقدمات رکھ دیتا ہوں کہ جناب اس کی نجی زندگی یہ ہے, تو آپ تو کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے, حرام ہے آپ پہ, حرام ہو جائے گا آپ پہ نا. تو اس لیے یہ پرائیویٹ لائف والا معاملہ اپنے پاس رکھیں. کتنے آپ کو یہ ایلیٹ لوگ مل رہے ہیں جو عدت والے معاملے میں ویمنز رائٹ کی بات نہیں کر رہے, اس طرح ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی اللہ
کہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا گول ہے. ندیم فاروق پراچا اور ان جیسے لوگوں کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہونا ہے, انہی کے اصول پہ ہونا ہے, اسلام پہ نہیں ہوگا. اگر اسلام کے اصول پہ آئے تو بحث ہی ختم ہوگی نا. انہی کے اصول پہ یہ ہارتے. آپ آج ان سے بحث طے کر لیں جمہور کے اصول پہ, یہ نہیں کر سکتے. دین تو چھوڑ دیں نا. ڈو یو تھنک کہ جو میجورٹی آف دا پیپل ہے they don't have the mass appeal but still they are unable to, but they're able to exert some kind of control over people. کہ مطلب اب یہ جو پرچا صاحب ہیں عوام کے اندر کوئی اپیل نہیں. وہی بات جو آپ نے شروع کے اندر کی کہ جو ٹرانسلیٹ ڈاکٹر پاس کروا لیا لیکن عوام کے پاس لے کے جائیں گے تو عوام کہے گی یہ کیا چیز ہے. تو ندیم فاروق پراچا صاحب جو پرفارمنس دے رہے ہیں وہ عوام کے لیے تو نہیں دے رہے, وہ ابو جی کے لیے دے رہے ہیں کہ ابو جی پیسے دیتے رہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, ایک چھوٹا سا گروہ ہے, وہ وہی پیسہ آپس میں گھماتے رہتے ہیں. یہ مشرف صاحب دیکھیں گے میں بچہ, ٹھیک ہے. یہ جو آپ چلے یہ چھوڑ دیں, جتنے اشتہار لگ رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ میجورٹی تو ڈیولپروں کے. آج کل تو وہی لوگ جن کو آپ کہتے ہیں انہوں نے معیشت تباہ کی اپنے تجزیے میں, وہی لوگ آپ کی یونیورسٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہی لوگ آپ کے ایونٹ فنڈ کرتے ہیں. تو آپ کس حیثیت سے کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی آپ بائک آؤٹ لسٹ آبزرو کریں, ٹھیک ہے, اور پھر میں اشتہار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کسی بائک آؤٹ لسٹ کمپنی کا, بحث ختم ہوگی. تو بھائی آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بائک آؤٹ لسٹ آبزرو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, دیٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن آپ ایک اصول اڈاپٹ کر کے اس اصول کو توڑ دیں گے تو پھر آپ اس اصول پہ ہار گئے. یہ میرا دکھ ہے, یہ میرا گلہ ہے پورے کے پورے ایلیٹ سے, ایون ریلیجس ایلیٹ اس میں شامل ہے. آپ مجھے بتائیں, اب ہم دوسری طرف آتے ہیں, کافی ہم نے ندیم فاروق صاحب کا کیا ہے. یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں اس وقت, یہ جو چیف صاحب کانفرنس کرتے ہیں سارے علماء کو بلا کے, چیف صاحب ان کو کیا بتا دیں, پرائم منسٹر کرے. کیا یہ اینٹی جمہوریت ہیں سارے بندے, یا تو اعلان کریں ہم اینٹی جمہوریت ہے, لوگوں کی اصلی شکلیں پتہ چلیں. آپ یہ بتائیں کہ شوف والی سرکار وہاں کیا کر رہی تھی, وہ عالم ہے, اس کی بہت اچھی بائی گیس نیٹ ورکنگ اس کی بہت اچھی ہے. نہیں عالم ہے, آپ نے عالم علماء آف پاکستان کو آپ نے بلایا, وہ عالم ہے. آپ یہ بتا دیں علماء آف پاکستان ڈٹرمن کیسے ہوتا ہے. مفتی تقی عثمانی کو آدھا بریلوی نہیں مانتے, چلیں دیوبندی تو مانتے ہیں نا. دیوبندی کیا 15% 20% ہیں, ان کو تو مانتے ہیں. ہم اصول پہ دیکھیں مفتی منیب کو تو مانتے ہیں بریلوی, ان کو نہیں مانتے. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ان کو تو مانتے نہیں, کچھ نہیں مانتے. کیا بات, وہ کون لوگ ہیں جو نہیں مانتے؟ کافی زیادہ ہیں. ہم اس بحث میں نہیں جاتے نجی طور پہ, لیکن آپ کا کوئی اتفاق رائے نہیں ہے آپ کے عالم پہ, ٹھیک ہے. آپ کسی کو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ نہیں مانتے, مفتی اعظم پاکستان بھی نہیں مانتے آپ, ٹھیک ہے. فواد چودھری نے کوشش کی کہ ہم چاند دیکھ کے بتا دیں, آپ نے کہا جناب یہ ڈو اینڈ ڈائی ایشو ہے, 295C ڈو اینڈ ڈائی ایشو نہیں ہے. قتل عام جو ہو رہا ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی ایشو نہیں ہے. پارا چنار میں شیعہ کلنگ ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی ایشو نہیں ہے. روت حلال کمیٹی بجانا ڈو اینڈ ڈائی ایشو ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کے دونوں اسپیکٹرم پہ جو ایلیٹ ہے ریلیجس اور لبرل, وہ سیم پرابلم کا شکار ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں, وچوں دونوں رلے ہیں. نہیں, میں تو ریلیجس ایلیٹ کے حق میں یہ دلیل تو ضرور دوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں, جمہوریت ہونی چاہیے اور انسانی حقوق بہت, مطلب نہیں کبھی بھی نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں معامریت کے ساتھ ہیں. نہیں, معامریت میں نہیں کہتے وہ. آپ کا میں نک نیم رکھنے لگا ہوں کذاب. کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں. جب جمہوری سسٹمز میں آپ شامل ہوتے ہیں, وہ اقتدار کٹتے ہیں, تو آپ سسٹم کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ سارے کے سارے حمام چے ننگے, لیکن وہ کسی بھی سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایز لانگ ایز دا سسٹم از گورننگ. یا تو فاطمہ جناح کے ساتھ کیوں جڑ گئے تھے جا کے؟ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کوئی بھی نہیں جڑا تھا. فاطمہ جناح کے ساتھ صرف مولانا مددی تھے, باقی سارے لوگ جو تھے وہ اپوزٹ ٹرائب میں تھے. ہاں غلط سر, میں اتفاق نہیں کرتا اس سے. مولانا فضل الرحمان بہت بڑے عالم ہیں, دیوبندیوں میں مانے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ مفتی محمود صاحب کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ کہ ہونی چاہیے. ابھی تو انہوں نے لنڈن میں تقریر دی ہے کہ جو آئینی ترمیم نیا ہے 90 دن کا لوگوں کو رکھنے کا, یہ اینٹی ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس کی بات مولانا فضل الرحمان کریں. سر آپ دیکھیں, آپ ایک بیماری کا شکار ہیں. وہ بیماری کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دفاع کرنا ہے سب کا. ایسے نہیں ہے, آپ نے دفاع کرنا ہے سچ کا. جو بینیفیشری ہے کرنٹ سسٹم کا, اس کا سپورٹر ہے. بات ختم. ہاں بالکل ہوگی ختم. یہ سارے علماء جو بینیفیشری ہیں اور یہ سارے لبرل جو بینیفیشری ہیں, یہ ایک ہی کٹہرے سے کھا رہے ہیں, ایک ہی پرات سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا فرق ہے؟ جن کو آپ نجی طور پہ گالیاں دیتے ہیں, جن کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے, اسی پرات میں سے آپ سارے کھا رہے ہیں. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں بیوقوف سمجھا ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ اصول پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں.
آپ توحید کا پیغام دیکھ لیں اسلام میں، جس نے اس اصول پہ کمپرومائز کیا وہ کبھی بحث ہی نہیں کر سکتا. آپ لبرلس کی طرف دیکھ لیں، جس نے ڈیموکریسی کے پرنسپل پہ کمپرومائز کیا وہ فارغ ہے. ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہے دونوں طرف. ہاں کیونکہ ہم لوگ ریلیجسلی زیادہ کنزرویٹیو ہیں اور نجی طور پہ ہم یہ ڈیبیٹس کر چکے ہوتے ہیں، تو ہم شاید پبلکلی اس طرح نہیں کرتے، لیکن آپ جو ٹاپک دیں گے ریلیجس علماء کا اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. ہم نجی طور پہ یہ بحثیں کرتے ہیں، اور کیونکہ میجورٹی عوام کنزرویٹیو ہے تو زیادہ تر ہم اٹیک بھی کنزرویٹیو جماعتوں کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے لبرل لوگوں کی بات کی ہوگی، چند دفعہ، بہت کم لوگ. لیکن یہ ہمیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ینگ لوگ جو ہیں وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں. آئی تھنک آپ نے کبھی شاید اٹینڈ کیا پروگرام ندیم فروخ پرچا صاحب کا، جہاں وہ انہوں نے کوئی مطلب اسپیچ وغیرہ دی ہو؟ یا مسئلہ یہ کہ آئی ہیو اے لائف. ہاں صحیح ہے. I didn't, so I did attend some of those like events, لاہور فیسٹیول وغیرہ کے اندر نا. تو ان کا باقاعدہ ایک کلٹ ہے. اچھی بات ہے. He has a very kind of cult following and people do show up to his programs and people do take him very seriously. They will have to because وہ ری افرم کرتے ہیں ان کے بلیفس. اینڈ دے لک اپ ٹو ہیم. اور یہ اپنے سارے نا، چلے میں آپ کو کال سمجھاتا ہوں، جو آپ کی ماضی کی اچیومنٹس ہوتی ہیں نا اس کی بنیاد پہ آپ ساری عمر کوسٹ نہیں کر سکتے. یہ لوگ وہ کرتے ہیں. ہم نے 1980 میں میں نے 10 کوڑے کھائے، میں 2 سال جیل رہا، بڑی اچھی بات ہے. اس لیے اب میں آمریت کے ساتھ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو تم دو. ہاں کیا، ہاؤ ڈیٹ ہیپن؟ اگین آئی بلیو جینوئنلی کہ ہمارا لیفٹ کبھی لیفٹ نہیں تھا، ہمارا رائٹ کبھی رائٹ نہیں تھا. ہم لوگ ایشوز بیسڈ پالیٹکس نہیں کرتے تھے، ہم شخصیت ہی کرتے تھے. لیکن فاطمہ جناح نے ایشو بیسڈ پالیٹکس کی، جو ان کا رزلٹ نکالا اس کے بعد سب نے کہا رہن دیو. آئی تھنک برے صغیر کی شاید ہسٹری میں اس طرح ہی ہے، مطلب ایون شیخ مجیب یا جتنے بھی خاندان تھے کہ سیاست جو ہے مور اور لیس خاندانوں کے گرد ہی گھومتی رہی. گاندھی صاحب آن پرنسپل تھے. گاندھی صاحب آن پرنسپل تھے. آپ پرنسپل سے اختلاف کر سکتے. نہرو صاحب نہیں تھے آن پرنسپل. نہیں، وہ تو نہرو صاحب تو سیاستدان تھے پورے، وہ تو بالکل سیاستدان تھے. بلکہ میں کہوں گا قائد اعظم صاحب اور نہرو صاحب میں زیادہ کامنالٹی تھی. ٹھیک ہے، بوتھ ور ویری شروڈ پولیٹیشینز. اور قائد اعظم نے ایک میریکل پرفارم کیا پاکستان کہ ایک چیز جو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کی، ایگزسٹ پاکستان ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے ہیومن ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس خطے میں انہوں نے بنا دی. یہ میریکل تھا. تو نہرو صاحب اور قائد اعظم صاحب ور دی پولیٹیکل مائنڈس، پر جو ایک آپ کہہ لیں اسپریچول لیڈر تھا وہ گاندھی تھا، جو اس کی پوری موومنٹ تھی اور میسز اس کے پیچھے لگے تھے. ٹھیک، تو گاندھی صاحب واز آن پوائنٹ. میں نیلسن منڈیلا کو لیٹر اسٹیج آف ہز لائف پوسٹ ڈیورنگ جیل اینڈ پوسٹ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک براڈر پرنسپل کے اوپر تھے. اور ہمیں یار ان لوگوں پہ کیوں جانا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، خلفائے راشدین دیکھ لیں، ہمارے لیے یہ بہت ہے. یہ ایک اصول میں تھے، باقی تو سارے بادشاہتے ہیں، بادشاہتے ہیں، چھوڑیں نا وہ. پھر ہم نہیں جاتے اس میں کوئی اہل تشیع برا نہ منا جائے، کوئی وہابی برا نہ منا، چھوڑیں یہ آپس آپ لڑیں. یہ کب سے خیال کرنا شروع کر دیا ہم نے کہ لوگ برا نہ منا جائے؟ اٹس بیکاز میرے نزدیک جو کربلا کا مقدمہ ہے، جو اس کو پڑھ لے تو اسلام بڑا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں کربلا کے اندر ظلم کے خلاف ایک بندہ کھڑا تھا. یہ اسلام کا اصول ہے. 3 پیمانے ہیں: برے کام کو روکو فزیکلی، زبان سے، دل نے برا مانو. یہ ان کا آرڈر ہے. سب سے اچھا ہے کہ اس کو فزیکلی روکو. ختم ہوگی بات. آج فسطائیت ہو رہی ہے، کون روک رہا ہے؟ کون ایفرٹ کر رہا ہے روکنے کی؟ یہ آن پوڈ کاسٹ. آج ظلم کے خلاف کون آواز اٹھا رہا ہے؟ یہ آن پوڈ کاسٹ. آپ نے کس کو سبسکرائب کرنا ہے؟ یہ آن پوڈ کاسٹ. نہیں، پر یہ میں تو یہ اصول سمجھتا ہوں، تو میرے لیے بہت آسان ہے. صحیح ہے. ایک آخری سوال اگر آپ جواب دینا چاہیں اس کا، تو کہ ڈو یو تھنک کہ ڈیموکریسی ایز اے پرنسپل از اے گڈ لائک پروسیس؟ اور ہمارے پاس کاؤنٹر پروسیس نہیں ہے ابھی. اگر میں ایبسٹریکٹ میں بات کرنا چاہیں آپ، تو آئیڈیلی میں صحابہ زندہ ہوں، ان میں سے ہم خلیفہ چن لیں، بیسٹ کیس سیناریو. لیکن ہم نے جس طرح اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر سسٹم نہیں ڈیولپ کیا، ابھی ہو رہا ہے. مفتی تقی عثمانی اٹیمپٹ کر رہے ہیں، قطر فاؤنڈیشن اٹیمپٹ کر رہی ہے. تو ہمیں پولیٹیکل سسٹم ہی بنانا چاہیے. بٹ کرنٹ پیراڈائم میں میرے خیال سے ڈیموکریسی سب سے اچھا ہے. بیکاز ورنہ یہی رزلٹ ہے کہ آپ کو ملٹری جنگوازم ہی ملے گی ہر جگہ، اور وہ لبادہ اوڑے گی دین کا. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ لائک یارڈ اسٹک ٹو گیٹ ٹو نو پیپلز پلس کیا ہے، اور سم ورٹ کوئی پولیٹیکل؟ اٹ از دی اونلی یارڈ اسٹک.
Yeah, yeah. There are no other Exactly, yeah. yardsticks to get popular opinion. I mean, इंतखाबात is a good idea. इंतखाबात, elections. Government setups क्या होते हैं उससे बहस होती है, should we have presidential, union council, ये separate बहसें हैं. But as a principle, इंतखाबात and representing the will of the people within the constitutional framework that everyone has agreed upon is a good idea. But pan-Islamism should always be the goal as a Muslim nation state. یہ میرا belief ہے. Because without that ہمارا growth کا process will take thousands of years. جو سفر امریکہ نے 300 سال میں طے کیا ہے مسلم ریاستیں 50 سال میں طے کر سکتی ہیں اگر وہ پین اسلامزم کو پروموٹ کریں. اس لیے OIC کے سارے بندوں کا کیا رزلٹ نکلا آپ کے سامنے. میں نے تو نہیں نکالا, آپ اٹھا لیں کہ بندہ. تو یہ ہارش ریئلٹی ہے. جو چیز ہمیں ہسٹری اور جیو پالیٹکس سے سیکھنی تھی ہم نے نہیں سیکھی. الٹا پوسٹ مشرف ہم نے ساری تھاٹ کل کر دی. اٹس ویری سیڈ. اثر عباسی صاحب اس چیز کا رو رہے ہوتے ہیں. ہاں, آئی تھنک مشرف کے بعد کا خیر پاکستان ایک اور پاکستان ہے. سو یا آئی تھنک دیٹس اٹ. ہم نے کائنڈ آف سولو کر لی ہے پرابلم کے. اس سوال کا جواب کب مل گیا ہوگا کہ وائی ڈو liberals hate democracy and why they are no longer proponents of the wisdom of crowds. They think that they know everything and the crowds don't know anything at all. So we are listening. جزاک اللہ خیر. Okay, assalamu alaikum.